السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وصحبہ اجمعین الاکرمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایتی فضل اور کرم ہے، اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کے عرس مبارکہ کی اس بابرکت اور نورانی مجلس میں ہم سب کو حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان بزرگوں کے آستانوں پر آنے، ان کے عرسوں میں شریک ہونے، ان کی زیارت کرنے، ان کی دعائیں لینے، ان کو وسیلہ بنا کر اپنے پاک پروردگار کو راضی کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ معزز سامعین کرام، بعض چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر فرض کر دی ہیں اور بعض چیزیں اللہ نے بندوں پر چھوڑ دی ہیں۔ جو چیزیں فرض تھی اس کو قرآن و حدیث میں واضح طور پر بیان کیا گیا،
اور بعض چیزیں جو ایمان کی تازگی کا سبب ہے، ایمان کی مضبوطی کا سبب ہے، ایمان کی سلامتی کا سبب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بندوں کی عقیدت پر چھوڑ دیا۔ اس کا ماننا، اس کا کرنا، اس سے عقیدت رکھنا، یہ بندوں کے لیے اللہ نے اپنے قانون کے ذریعے سے واضح کر دیا۔ اب بندے اس کو جتنی عقیدت سے مانتے جائیں گے ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا جائے گا۔ دیکھیے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا ہر انسان کے لیے لازم ہے۔ تو ایمان تو سب لائے، لیکن ہر کوئی ابو بکر صدیق نہیں بن سکا۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ آپ لوگ اتنا گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، میرے کو ڈر ہو رہا ہے یہ سامنے مسلمان جو بیٹھے نہیں بیٹھے، بلکہ ایمان لانے کا حکم تو سب کو ہے، سب ایمان لے آئے، لیکن کوئی ابو بکر صدیق جیسا، بولیے ہاں ایک نکلا اللہ کا بندہ، اتنا زور سے بولو وہ پہاڑ تک آواز جانا، وہاں تک نہیں گئی تو کم سے کم یہ پہاڑ تک تو آنا۔ ایمان تو سب لائے، لیکن بلال حبشی جیسے سب نہیں بن سکتے۔ ایمان تو سب لائے مگر اویسے قرنی جیسے سب نہیں بن سکتے۔ اب میں یہاں رکتا ہوں، آپ اگر سمجھانا کیا چاہتا ہوں وہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر ایمان تو لائے، لیکن جب آپ ملک شام قرن کی چوٹیوں پہ پہاڑیوں پہ رہتے تھے، تو ادھر مدینہ منورہ میں جنگ ہو رہی تھی۔ آقا علیہ السلام کا ایک دانت دوران جنگ شہید ہوا۔ کتنے؟ ایک دانت۔ لیکن حضرت اویس قرنی کو قرن میں پتا چلا کہ حضور کا ایک دانت مبارک، دندان مبارک شہید ہوا، تو حضرت اویس قرنی نے کیا کیا، جیسے یہ بات سنی زمین سے پتھر اٹھائے، مار کے اپنا ایک دانت توڑ دیے۔ تو پھر ان کو خیال آیا کہ یہ دانت ہو سکتا جو میں نے توڑا یہ نہیں ہوگا، حضور کا یہ دانت ٹوٹا ہوگا، تو انہوں نے دوسرا دانت بھی توڑ دیا۔ پھر خیال آیا یہ دانت نہیں ہوگا، یہ دانت ہوگا، تو اب محبت کی انتہا دیکھیے، ڈاکٹر کے پاس بھی بیٹھے، پورا دانت ہل رہا، بغیر انجیکشن دیے کہ نکال نہیں سکتے، حالت حویلی پہ آ جاتی۔ یہاں تھی، آپ کو بھی دانتا ہے، میرے کو بھی دانتا ہے، دانتوں میں کیڑ آ گیا، دانت گل گیا، ضعیف ہو گئے، دانت ہل رہا، اس کو یوں ایسا گھر میں بیٹھ کے کوئی بھی چمٹا پکڑ کے نہیں اکھاڑ سکتا۔ جا کے اس کو ڈاکٹر کے پاس بیٹھنا، انہیں اسپیشل چیئر پہ لٹا کے پورا لمبا کر کے منہ کو کھول کے اندر ایک زبردست انجیکشن دے کے 10 منٹ آپ کو سندھ کر کے ہلو کھاڑا، تب بھی چیخاں نکلتے۔ مگر آپ اندازہ کرو حضرت اویس قرنی کی محبت کا عالم کیا تھا ہوگا، جو پتھر لے کے دانتوں کو مارتے جا رہے ہیں، توڑتے جا رہے ہیں، مارتے جا رہے ہیں، توڑتے جا رہے ہیں۔ پھر خیال آیا 10 دانت توڑ دیے، خیال آیا یہ نہیں، یہ دانت تھا ہوگا، 11واں دانت توڑ دیے۔ تو پیارے دوستو، اب ذرا عقیدت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایمان لانے کا حکم تو قرآن میں ہے، مصطفیٰ سے محبت کا حکم حدیث میں ہے، مگر دانت توڑنے کا حکم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ مگر پھر ویسے قرنی کہاں سے کر رہے ہیں؟ تو جواب ملا، ارے نادان، محبت اور ایمان کا حکم تو قرآن و حدیث میں دیا جاتا ہے، عقیدت کیسی کرنا ہے یہ تجھے خود اپنی عقیدت کر کے بتانا پڑے گا۔ نعرے رسالت یا رسول اللہ، زندہ زندہ
یہ تو آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ محبت کیسی کرنی ہے. سبحان اللہ. دیکھو جی اماں کی عزت کرو بلکہ حکم ہے، سال میں 6 ساڑیاں بناؤ بلکہ نہیں ہے. سبحان اللہ. اب کتنے بنانا ہے وہ تمہاری عقیدت پر ڈیپینڈ کرتا. 6 بناؤ، ہر مہینے کو 1 بناؤ، 12 بناؤ. بیگم سے محبت کرو بلکہ برگر کھلاؤ بلکہ کہیں بھی نہیں ہے. روزانہ لا کے کھلا رہے ہیں، ہوٹلوں کو لے کے جا کے کھلا رہے ہیں، نئے نئے چوڑیاں لا کے پہنا رہے ہیں، نئے نئے جو ہے ڈریساں لا کے پہنا رہے ہیں. کئی کو کر رہا رہے بڑے بھائی قرآن میں ہے کیا بولے تو پاگل ہو جاتا ہونے. قرآن میں حکم کیا ہے؟ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرو. رسول اللہ کی تعلیم کیا ہے؟ قرآن کے احکام کیا ہے؟ کہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کا حق ادا کرو، ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، ان کو پر ظلم مت کرو، ان پر زیادتی مت کرو. یہ قرآن میں ہے. مگر نیک برتاؤ میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایسا برتاؤ کیا جائے، ایسا برتاؤ کیا جائے، اتنے برگر کھلائے جائے، اتنے کپڑے پہنائے جائے، اتنے ڈریسز دلائے جائے، اتنی شان سے رکھا جائے؟ یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے. مگر آدمی اپنے بیوی بچوں کے خاطر ہندوستان چھوڑ کے امریکہ کو جا رہا ہے. 10 سال سے تنہا پڑا ہوا ہے. بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، بیگم یہاں پڑی ہوئی ہے، اور وہ وہاں تنہا امریکہ میں دن رات محنت کرتے ہوئے اپنی اولاد کی پرورش کے لیے، ان کے خرچوں کے لیے وہاں انتظام کر رہا ہے. کوئی جا کر سعودی عرب میں 40 سال سے پڑا ہوا ہے، بیوی بچے یہاں پر ہے اور وہ وہاں پڑا ہوا ہے. سال میں 1 بار آ گیا، خدمت کر لیا، دیکھ لیا، خوش ہو گیا، چلا گیا. میرے دوستو یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایسا حق ادا کرو کہاں لکھا ہوا ہے کہ ان کی خاطر تم ایک خطے سے دوسرے خطے کو جاؤ، یہاں سے تم وہاں تک جاؤ، ان کے خاطر 18 گھنٹے کام کرو؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ قرآن میں کہاں ہے؟ یہ حدیث میں کہاں ہے؟ تو پتہ کیا چلتا ہے؟ قرآن اور حدیث کیا کیا کرنا ہے وہ نہیں بتلاتا، کیسا کرنا ہے وہ نہیں بتلاتا. حکم دیتا ہے محبت کرو، محبت کرو، محبت کرو. اب محبت کا تقاضا تم پہ چھوڑ دیا گیا. کتنی کرنا ہے، کیسی کرنا ہے؟ بندے تو کرتا جا، تیرا رب تے کو ثواب عطا کرتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. فیضان حضور شان دکن، خطیب ہندوستان. آپ پہ ڈیپینڈ کرتا میرے بھائی. بیگم کی محبت کرو، بیگم کے ساتھ حسن سلوک کرو. کیسا کرنا ہے کرو جی، حسن سلوک کرو. سبحان اللہ. مگر ایسا حسن سلوک مت کرو کہ بیگم کی خدمت کے واسطے دوسری بیگم لا رہے ہو. نوکرانی لاؤ. میرے پیارے دوستو کیا کرنا ہے آپ کرو. اپنی اولاد کو کون سے اسکول میں پڑھانا ہے، کون سے کالج میں ڈالنا ہے، کتنے پیسے خرچہ کرنا ہے، کیسا کپڑا پہنانا ہے، کیا کیا ان کی خدمت کرنا ہے، کیا حق ادا کرنا ہے، کرو. آپ پہ اللہ نے چھوڑ دیا. یہاں پر پورا کرے تو کون سے بھی مولانا کو قرآن یاد نہیں آتی، حدیث یاد آتی نہیں آتی. بیگم کو کوئی آدمی لے کے جا کے کتان کی 10,000 روپے کی ساڑی دلا دیا. کون تو بھی مولانا آج تک مسجد میں پوچھا 10,000 کی ساڑی دلانا بیگم کو قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ پوچھا کسی مولانا سے سنی اب تک؟ آپ ذرا زور سے بولو جی. تم لوگ ہمیں بازو والے کیا گھور کے دیکھ رہے؟ کوئی مولانا اب تک یہ سوال کرا؟ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، جب بیگم کا حقوق ادا کرو بولے تو وہ حقوق میں مہنگی سے مہنگی ساڑی بھی آ گئی، اچھے سے اچھا جو ہے کھلانا پلانا بھی آ گیا، اچھے سے اچھا گھر بنانا، گھر بن رکھنا بھی آ گیا، اچھے سے اچھی نوکری کرنا، بچوں کو اچھے سے اچھا پڑھانا، اچھے کالج یونیورسٹی اسکول میں ایڈمیشن دلانا آ گیا. حقوق ادا کرو، محبت کرو میں یہ ساری چیزیں آ گئی. ارے ظالم، جب بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، رشتہ داروں
لوگوں کے ساتھ اچھائی کی جاتی ہے، کوئی خرچے کی بات ہو تو کوئی ملا نہیں پوچھتا کہ اتنا خرچہ کرنا کیا لکھا ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ واقعی ماں باپ کا فرما بردار ہے، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا رشتہ رکھتا ہے۔ ہم نے پوچھا کیوں، تو یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ جواب ملا کہ اتنا خرچہ کرتا ہے، ایسے ایسے کالج اور یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے، ایسے ایسے مقامات سے ان کے لیے جو ہے تمام چیزوں کو مہیا کرتا ہے۔ ارے ظالم، جب بیوی بچوں پہ خرچہ کرنے پر رب ناراض نہیں ہوتا، اللہ کے ولی کے عرس میں یہ خرچہ کرنے پہ بھی اللہ ناراض نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، نہیں ہوتا۔ لوگ کیا کرتے، کرنے والے کے پیچھے اٹک جاتے، ارے مول صاحب انہیں بڑا خطرناک ہے، انہیں بڑا ڈینجر ہے، انہیں بڑا ارے کوئی بھی ہنگار ہے بھائی، ہو سکتا یہی کام اس کی نجات کا سبب بن جائے، یہی کام اس کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ ایسا کہاں لکھا ہوا ہے کہ صرف نماز پڑھنے والا ہی میلاد کرنا؟ ایسا کہاں لکھا ہوا ہے کہ صرف روزہ رکھنے والا ہی میلاد کرنا؟ ایسا کہاں لکھا ہوا ہے کہ ٹوپی پہننے والا، داڑھی چھوڑنے والا، کرتا پائجامہ پہننے والا، مرشدیچ، عالمیچ، مولانائچ میلاد النبی منانا؟ داڑیاں کاٹنے والے نہیں منا سکتے، چھلے پہننے والے نہیں منا سکتے، ایسا کہاں لکھا ہوا ہے؟ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، ارے میرے مصطفیٰ پر تو ساری کائنات کے غلاموں کا حق ہے۔ اگر کوئی شرابی بھی ہو، اگر وہ بھی میرے مصطفیٰ کی میلاد مناتا ہے، اللہ کی قسم میرے نبی کی ایک نظر پڑ جائے، میرا ایمان ہے اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دے گا، اللہ اس کو نیکوکاروں میں شامل فرما دے گا۔ میرے پیارے دوستو، نیکی کرنے کے لیے کسی آدمی کا نیک ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی گناہگار، خطاکار، سیاہکار بھی نیک کام کر سکتا ہے۔ اب یہ جلسہ کرنے کے لیے تم گئی کو کر رہے جی، تم خود نمازی نہیں ہے نا، بولے ارے عجیب و قسم کی بات ہے، ایسا کہاں لکھا ہوا ہے نماز پڑھنے والا ہی نیکی کا کام کرنا؟ بلکہ نماز پڑھنے والے کو اللہ توفیق دے رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، کسی گناہگار کو اللہ کسی تک دین کی بات پہنچانے کی توفیق دے رہا ہے تو وہ کام کر رہا ہے۔ ہمارے کو چاہیے کہ ہر انسان کی قدر کرے، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرے، کیونکہ ان لوگوں سے، یہ اللہ والوں سے محبت کرنا، ارے ان سے پیار کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اللہ کی قسم یہ ایمان والوں پر لازم ہے، ایمان والوں پر ضروری ہے۔ کیونکہ میرے دوستو یاد رکھو، ہندوستان کے مسلمانوں کو جو ایمان ملا ہے، آپ کو یہ ایمان ہندوستان میں کسی پیغمبر سے نہیں ملا۔ ہندوستان میں کوئی پیغمبر آ کے آپ کو کلمہ نہیں پڑھائے، کوئی صحابی رسول آ کے آپ کو کلمہ نہیں پڑھائے، کوئی امام اعظم آپ کے آ کے کلمہ نہیں پڑھائے، امام بخاری آ کے آپ کو کلمہ نہیں پڑھائے، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، کوئی آ کے آپ کو کلمہ نہیں پڑھائے۔ ارے جتنوں نے آپ کو کلمہ پڑھایا، آج ہندوستان کی دھرتی پر 20 کروڑ مسلمان نظر آ رہے ہیں، یہ سب کو کلمہ کسی پیغمبر نے نہیں پڑھایا، بلکہ پیغمبروں کا فیض لے کر، بزرگوں کا فیض لے کر تشریف لانے والے اولیاء اللہ نے کلمہ پڑھایا ہے، بزرگان دین نے کلمہ پڑھایا ہے، سرکار غریب نواز نے کلمہ پڑھایا ہے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے کلمہ پڑھایا ہے، نظام الدین اولیاء نے کلمہ پڑھایا ہے، بندہ نواز کے سدراز نے کلمہ پڑھایا ہے، حضرت درویش قادری نے کلمہ پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوث، نعرے خواجہ۔ لوگ آج 4 لوگوں کو کھٹکا مار کے نمازی بنا دیے تو ایسا سینے سے یوں ایسا تن جا رہے ہیں، کئی کو ایسا تن گیا بیٹے، میں بنایا اس کو نمازی، پہلے پاکٹ مار رہا تھا انہیں بر ابے حولے تو خالی پاکٹ چھڑا کے نماز پڑھایا تو اتنا فخر کر رہا، تو پھر ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا جنہوں نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا ہے؟ ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا جو دہلی کی زمین پہ بیٹھتے تھے؟ نظام الدین اولیاء، انہوں نے بھوٹان تک، انڈونیشیا تک، ہندوستان بھر میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں اور دیگر ممالک میں اپنے خلفاء کو بھیج کر لوگوں کو کلمہ پڑھوایا ہے۔ ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ خالی نماز پڑھا کے شراب چھڑا دیے تو انہیں امیر صاحب بن جا رہا، بھائی شیخ صاحب بن جا رہا، حفظہ اللہ تعالی لکھ لے رہا اپنے نام کے ساتھ۔
میرے پیارے بھائیوں مسئلوں کو سمجھو. دین سمجھداری کا نام ہے. آج بول رہے بھائی ہم اچھے ہیں, ہم نیک ہے بھائی, ہم شریف ہے بھائی, ہماری مسجد کو آؤ, ہماری مسجد. تو نالائق مسجد بنا کے 4 سال نہیں ہوا, 4 سال سے 4 سجدے مارا, تیری پیشانی پہ کالے گھٹے آ گئے, تو سنبھلنے کو تیار نہیں ہے, تو زمین پر ٹکنے کو تیار نہیں ہے, رہ رہا زمین پہ باتاں کر رہا آسمان کے. 500 سال پہلے آئے گئے تھے بزرگ اتنے پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے, کیا تھا ہوں گا صاحب. اب بھی دیکھے تو آتے آتے حیبت ہو گئی. ڈرائیور کو 6 مرتبہ پوچھا جلسے میں چلے جا رہا نہیں, کون تو بھی پلان کر لیے. یہ عالم ہے جنگل کا. 1400 سال بعد یہ حال ہے, 500 سال بعد یہ حال ہے. تو 500 سال پہلے جب بزرگ آئے, 400 سال 500 سال پہلے, جب کیا عالم تھا ہوں گا صاحب. جب تو یہاں انسان تھے کی نہیں تھے کی. مگر اللہ جب سے بٹھا کے رکھا ہوا ہے, درویش قادری تم یہاں بیٹھو, ایک زمانہ آئیں گا ہمارے ماننے والے, ہمارے سجدہ کرنے والے یہاں آئیں گے, اس وقت ان کو فیض کسی اور کا نہیں تمہارے در سے عطا کیا جائے گا. آج وہ دور آ گیا. میرے پیارے دوستو یہ وہ دور آ گیا. اب آپ دیکھ رہے نا یہ حال ہے. آپ مرنے سے پہلے انشاءاللہ دیکھیں گے یہ پوری چیزیں آباد ہو جائیں گی. یہاں گھر بنیں گے, زمینیں جو ہے بکیں گے, یہاں پر پبلک آئیں گی, آبادی آئیں گی, نسلیں آئیں گی, خاندان آئیں گے, قبیلے آئیں گے, سب آئیں گے, اور سب کو فیض محبوب خدا سے دیا جائے گا. ہماری نظر خالی کرنا. اجمیر کو جاؤ بولتے کہ انہیں پیسے مانگتے رہتا, انہیں نکالو بولتے رہتا, انہیں دالو بولتے رہتا, انہیں پکڑتے رہتا. ارے تو حولے تو اس کو کہیں کو دیکھ رہا رہے, وہ بھی شیطان کا ایک حربہ ہے. تیرے کو ولی سے روکنے کے لیے ولی کے سامنے ان لوگوں کو کھڑا کر دیا, اپنے دوستوں کو, اس کو دیکھ کے تو بھاگ جا دور بول کے. یہ بھی شیطان کی ایک چال ہے, یہ بھی شیطان کی ایک مکاری ہے. ہم خالی ان کے اوپر نظر رکھتے, بزرگوں سے دور ہو جاتے. ایک اچھی بات سنا دیتا ہوں آپ کو, سن کے بڑا تعجب ہوں گا. ایک صاحب میرے کو بولے, میں بیان کر رہا تھا, حدیث شریف کا درس دے رہا تھا, دوران درس ایک صاحب بولے, دوسری جماعت کے تھے بیچارے, تو بزرگوں کے زیارتوں سے متعلق حدیث آئی بخاری شریف میں بیان کر رہا تھا, اس کی تفصیل بیان کرتے بولے, مولانا صاحب درگاہ کو جانا بے شک حدیث میں ہے, اچھی بات ہے, صحیح ہے, مگر میں درگاہ کو جا کے دیکھا 1000 آدمی آئے نماز پڑھنے, 1000 آدمی آئے درگاہ کو زیارت کرنے, 100 آدمی بھی نماز نہیں پڑھتے بولے, 100 آدمی نماز پڑھتے بولے. میں بولا بالکل غلط بول رہے, 100 آدمی بھی نہیں پڑھتے. بولا میں بڑے میں اور پریشان ہے. بولے میں بولے تو میرے سے زیادہ انہوں مولانا دکھ رہی, ساؤنڈ نہیں آ رہا, تھوڑا بڑا نہ کہتے, بڑا تھوڑا بڑا, جلدی بڑا ہونے تو اللہ احتجاج پہ اتر جاتے. پہلے مسلمان نہ غصے میں. تو صاحب کیا بولے, 1000 آدمی آتے درگاہ کو, 100 آدمی نماز پڑھتے بولے. میں بولا تم غلط بول رہے ہیں, 100 بھی نہیں پڑھتے. بولا میں تم غلط بول رہے ہیں, 100 آدمی بھی نماز نہیں پڑھتے درگاہ میں. بولا تو انہوں نے بولا پھر صحیح بات ہے نا مولانا, پھر درگاہ کو کہیں کو جانا. تو میں بولا دیوانے آدمی, درگاہ کو جانے والے کا نماز پڑھنے سے نہیں پڑھنے سے کیا تعلق ہے. میں بولا تم بول رہے ہیں 100 آدمی درگاہ کو جا کے نماز نہیں پڑھتے, مارکیٹ میں روزانہ 10,000 آدمی آتے, دکاندار ہیں, کاروباریاں ہیں, تاجر ہیں, پورے مسلمان ہیں, 10,000 آدمی آتے, اس میں بھی 100 آدمی نماز نہیں پڑھتے, تو کل سے مارکیٹ کو جانا چھوڑ دیتا. بولو بھائی, ذرا بولو جی بھائی, صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں. تو درگاہ کو نماز سے کہیں کو جوڑ رہا. نماز تو مسلمان پہ فرض ہے, درگاہ پہ بھی فرض ہے, بازار میں بھی فرض ہے, گھر میں بھی فرض ہے. گھر میں 10 آدمی ہیں, 10 کے 10 سوتے پڑے ہوئے ہیں, فجر کی نماز کو 10 میں سے ایک بھی نہیں اٹھا, کیا کرتا, گھر بیچ دیتا. درگاہ میں اچ نماز کہیں کو پکڑ کے بیٹھا, مکاری ہے, مکاری. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ولیمے میں آئے, دوپہر کا ولیمہ ہے, ظہر بھی دولہا شادی خانے میں تھا, عصر بھی شادی خانے میں تھا, رات ہوئی تو مغرب کے بعد ہلو بیگم کو لے کے گاڑی میں سے نکلا سلسلے میں. 3 نمازہ, نہ دولہا پڑھا, نہ دولہن پڑھی, نہ دولہن کے ابا پڑھے, نہ نانا پڑھے, نہ دولہے کے باوا پڑھے, نہ بھائی پڑھے, کوئی بھی نہیں پڑھے.
نماز نہیں پڑھے شادی نہیں ہوتی. بولتا تیری میت نکال کے نماز جنازہ پڑھ کے جاتا ہوں نہیں وہاں سے. تو ایسا بولا تھا. نماز تو ہر جگہ فرض ہے نا بھائی. خالی درگاہ میں کہیں کو نماز کو ڈھونڈ رہے ہیں آپ. دیکھو درگاہ کو آنے والا بھی مسلمان ہے, بازار کو جانے والا بھی مسلمان ہے, شادی میں آنے والا مسلمان ہے, عرس میں آنے والا بھی مسلمان ہے. ہر مسلمان کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے. آپ نماز کی آڑ لے کر بزرگوں کو بدنام کرنے کا کام نہیں کر سکتے. نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو کوئی سنی عالم نماز نہیں پڑھنے والے کو اچھا ہے آج تک نہیں بولا. ہم بھی کہہ رہے نماز نہیں پڑھنا بری بات ہے, مگر تو صرف درگاہ کو پکڑ کے اگر اس کو ٹارگٹ بنا رہا ہے. کئی لوگوں بولے مولانا وہ مجاور چور ہے, درگاہ میں بیٹھا ہوا مجاور چور ہے, وہ خادم چور ہے, وہ سجادہ چور ہے, لہذا درگاہ کو نہیں جانا. تو میں بولا ادھر رے بٹے باز, تو ادھر یہاں بیٹھ, چلا ادھر. کعبے میں چوری نہیں ہو رہی؟ بولو بھائی. مسجد میں چپل چوری نہیں ہو رہی؟ چندہ چوری نہیں ہو رہی؟ کئی ایسے صدرہ میں ملا تو مسجد کے چندے پہ بلڈنگ بنا لیا. اب بولنا رہے بھائی درگاہ کے مجاور پہ تیری نظر ہے, مسجد کے صدر پہ بولنا. گھر کو بھیج دیتا انہیں. کل سے بول میں مسجد کو نہیں آتا. بولے کہیں کو؟ بولے مسجد کا صدر چور ہے. لوگ امت. ارے بھائی انہیں چور ہوں گا, تیرے کو نماز سے کیا ٹینشن ہے؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ آئی؟ کس کو ادھر زور سے سبحان اللہ ہو رہا؟ اچھا ماشاءاللہ پوروں کو آ رہی. پورے حیدرآباد کے جیسے دکھ رہے تم لوگ. نہیں, مسجد کا چور صدر ہے نا. مسجد کا صدر بھی, بعض مسجدوں کا صدر چور ہے. ارے کئی جگہ تو گنڈوں کو صدر بنا کے بیٹھے ہوئے. کئی جگہ مسجدوں میں تو سود خوراں جو ہے مسجد کے ذمہ دار بنے ہوئے. ادھر پیسوں کا انٹرسٹ پہ کاروبار کر رہا. کئی مسجد کے لوگ تو ایسے ہیں مسجد کا پیسہ لے کے سود پہ دے رہا. اب آپ نہیں ملے ہوں گے الگ بات ہے, میں ملتے رہتا ہوں پٹھوں سے. میرے پیارے دوستوں مسئلے کو سمجھو آپ. کیا اب وہ چور کمیٹی والوں کی وجہ سے کیا آپ بول سکتے ہیں مسجد کو نہیں جانا؟ کعبے میں چوری ہو رہی تو کیا آپ بول سکتے ہیں مکے کو نہیں جانا؟ تو پھر جب وہ نہیں بول سکتے تو پھر کسی چور کی وجہ سے آپ کیسے بول سکتے ہیں درگاہ کو نہیں جانا؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ آ گئی. آپ کے بعد بولتے کہ بیٹنگ کرنا آپ لوگ ہمیں کرے ایسا. اصل میں کیا ہے, اس کو ہے درگاہ سے نفرت. اس کے دل میں چھالے پڑے ہوئے, درگاہ بولتے اس کا مردہ نکلتا. تو انہیں کیا کرتا, ڈائریکٹ نہ جاؤ نہیں بولتا, کیونکہ جہاں جانا قرآن اور حدیث کے تعلیمات سے ہے. ان کو ماننا قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہے. ان کے عقیدت کرنا, ان سے محبت کرنا قرآن اور حدیث کے احکامات سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کرنے, ان سے عقیدت کرنے, ان سے پیار کرنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ان کی عظمتوں کو, ان کی رفعتوں کو, ان کی کرامتوں کو, ان کے اخلاق کو, ان کے کردار کو, ان کی اچھائیوں کو, ان کی خوبیوں کو, ان کی عبادتوں کو, ان کی ریاضتوں کو, ان کے تقوی کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. اس لیے یہ نالائق جانتے ہیں ان سے تعلق رکھنا قرآن حدیث میں ہے. لہٰذا اب ہمارے دلوں کا بغض, عناد, گندگی, غلاظت کیسے ظاہر کیا جائے؟ تو ڈائریکٹ بزرگوں پہ حملہ نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کی زندگیاں بھی اتنی پاک ہے. یہ 500 سال بھی اگر زندہ رہے تو انہوں نے ایک دن بھی نماز قضا نہیں کی ہے. 100 سال بھی زندہ رہے نماز قضا نہیں ہوئی ہے. ان کی زندگیوں میں انہوں نے کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی, کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا, کبھی جھوٹ نہیں بولے, کبھی برا کام نہیں کرے, کبھی گناہ نہیں کرے, کبھی خطا نہیں کرے. پوری زندگی اللہ کے لیے گزار دیے. تو یہ ظالم ان کے اوپر تو انگلیاں نہیں اٹھا سکے. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ ان کی بغاوت, ان کا بغض, ان کی ضلالت, ان کے لیے جو دلوں میں شرارت پیدا کر کے رکھے, اس شرارت کے اظہار کے لیے انہوں نے مجاوروں کو پکڑ لیا, سجادوں کو پکڑ لیا, خادموں کو پکڑ لیا. ہم نے کہا ظالم, ہم غریب نواز کرنے جاتے ہیں تو خادموں سے ملنے نہیں, حضرت غریب نواز سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج ہم حضرت درویش سے ملنے آئے ہیں, کسی مجاور صاحب سے ملنے کے لیے نہیں آئے ہیں.
सुभान अल्लाह, क्या बात। تیری نظر مجاوروں پہ ہے، ہماری نظر محبوبان خدا پہ ہے۔ सुभान अल्लाह। مسئلوں کو سمجھو معزز سامعین اکرام، مسائل کو سمجھو۔ مسجد کو جاتے، کئی مسجدوں کے امام بھی بڑے خطرناک رہتے۔ نہیں، مدرسے میں 25 بچے رہتے، 300 بول کے دبا کے پورے زکاتاں صدقے کھا کھا کے مولانا سے موٹے ہوئے تھے امام صاحب۔ سعودی عرب سے چندہ منگاتے امام صاحب، جبکہ سلسلے میں مدرسہ ہے، چندہ سعودی عرب سے آ رہا، چندہ دبئی سے آ رہا، چندہ قطر سے آ رہا ہے۔ مدرسے میں 50 بچے، وہاں بول رہے ہیں 500 بچے لا رہے ہیں، مولانا 3 بیویاں رکھ لے گئے۔ بازو والے جی اتنا خطرناک دھوکہ دے رہا، انہیں آ کے نماز اللہ اکبر، پوری قوم نماز پڑھ رہی۔ میں پوچھا اس کے پیچھے نماز کہیں کو پڑھا؟ بولے انہیں کون تو بھی ہوں گا بٹے باز مول صاحب، میری نظر اس کے اوپر نہیں ہے، نماز پہ ہے۔ بولے اس کی خبر کا جواب انہیں دیں گا۔ ہمارے کو ہمارے فرض کی ادائیگی سے مطلب ہے، اللہ کے گھر سے مطلب ہے، نماز سے مطلب ہے، عبادت سے مطلب ہے، تعلق باللہ سے مطلب ہے۔ نہیں بولو نا جی، بول رہے نہیں تم خالی میں اکیلے لڑ لیتے پھرنا پڑ رہا۔ مسائل کو سمجھو مسلمانوں، آج کل یہ بہت خطرناک لوگ ہیں، کرتے کچھ بھی نہیں، کرنے والے کو کرنے دیتے نہیں۔ بھائی تے لوگ ہیں، یہ انتظام کوئی نہیں کر رہی، انہوں کر رہی، انہوں کر رہے نہیں، اصل میں انہوں کرا رہی۔ انہوں چاہے تو یہ ہوتا میلہ لگتا، انہوں نہیں چاہے تو نہیں لگتا۔ مگر ہاں اس بات کا لحاظ رکھنا آپ کی بھی ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری ہے، منتظمین کی ذمہ داری ہے، کوئی کام ایسا نہ ہو جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہو۔ اللہ رسول کو ناراض کرنے والا کام نہیں کرنا، ورنہ یہ لائٹاں لگانا، یہ جلسے کرنا، یہ انتظام کرنا، اتنے بہنوں کو بلانا، دین کی بات سنانا، اتنے مردوں کو بلانا، اللہ رسول کی بات سنانا، خدا کی قسم یہ بہت بہترین کام ہے۔ اللہ اس کا بہترین اجر دنیا میں بھی عطا فرمائیں گا، آخرت میں بھی عطا فرمائیں گا۔ میرے پیارے دوستوں، اب ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ مسئلے کو یہاں روکتا ہوں تاکہ تھوڑا ذہن صاف کر دوں، تو پھر تقریر شروع کرنے میں مزہ آئے گا۔ کیونکہ ہمارے مسلمانوں میں کیا ہے، ہمارے کو کسی آپس میں کافی ہے۔ ہاں، تمہاری ٹانگ کھینچنے کو کسی غیر مسلم کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانہ بہت ہے۔ ٹانگ کھینچتے، موقع ملا تو پیجامہ کھینچ دیتے، اور ذرا موقع ملا تو ناڑا بھی کھینچ دیتے۔ مسلمانہ بہت ہے، کیا لگا وہ ہو ہمارے کو کسی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کو معلوم ہے یہ مسلمانہ آپس میں لڑنے کے مرتے رہتے، ہمارے کو ٹینشن ہی نہیں ہے وہ رہنے کی۔ ہم لوگ اٹک جاتے ہیں، اس کی داڑھی کتنی ہے، اس کی ٹوپی کتنی ہے، اس کا کپڑا کتنا ہے، اس کی لنگی کتنی ہے، اس کا گھر کتنا ہے، اس کا کھیت کتنا ہے، اس کی بیوی کتنی ہے، اس کے بچے کتنے، خواہ مردہ نکل گیا مسلمان۔ ہمارا نہ کوئی ٹارگٹ ہے، نہ ہمارا کوئی پروگرام ہے، نہ ہمارا کوئی مقصد ہے، نہ ہماری زندگی کی کوئی پلاننگ ہے، کچھ بھی نہیں۔ 3 ٹائم تیسرے حکم تک دال عبداللہ گڑ تھیلے میں، کہاں سے بھی لا کے دے۔ پہلے وہ بات کا مسئلہ ہے، حرام حلال جائز ناجائز، وہ بعد میں غور کری، کہ پہلے لا پٹھے لے بشیر۔ اب آگے میں نہیں بولتا، جان دو۔ یہ ہے مسئلہ مسلمانوں کا، خالی کھانے کو ہونا، حرام حلال تمیز اخلاق انسانیت سب ختم ہو گئی، جائز ناجائز سب ختم ہو گیا مسلمانوں کا۔ اب مسلمانہ کیا ہے بھائی، خالی بس ٹانگاں کھینچنا، غیبتاں کرنا، چغلیاں کرنا، برائی کرنا، اس کو ذلیل کرنا، اس کو رسوا کرنا، اس کو اتارنا، اس کو چڑھانا، یہی کام کر سکتے مسلمان، دوسرا کچھ نہیں کر سکتے مسلمان۔ میرے پیارے بھائیو، یہ سب چیزیں چھوڑو، اچھے مسلمان بنو۔ تھوڑے دن بعد شفٹ ہونا ہے خبر میں۔ کس کو نہیں جانا ہے، ہاتھ اٹھاؤ جلدی۔ ہوا سبحان اللہ، پورے سوچ سمجھ کے بیٹھے ہوئے، سبحان اللہ۔ وہاں حساب دینا ہے بھائی اللہ کے پاس۔ یہ سب کیا ہے، بیکار جھنجھٹا لگا کے بیٹھے ہوئے، انہیں اس کی برائی کرتا۔ ابھی عورتوں کا تو میٹر کھول ہی نہیں سکتے اپن، ان کے تو اور خطرناک جھگڑے ہیں۔ اپن تو بھی گھر کے باہر لڑ لیتے، مسجدوں میں لڑ لیتے، ان لوگاں تو گھروں میں لڑ لیتے بھائی، ایک ساتھ رہتے ایک ساتھ لڑ لیتے، وہ الگ ٹینشن ہے وہ۔
عورتوں کا اگر پوچھے تو اپن لوگ ختم، جلدی مر جاتے، اب شوگر بھی آتی، بی پی آتی، ہارٹ اٹیک ہو کے چلے آتے جلدی. اس لیے عورتوں کے چکر میں پڑنا ہی نہیں اپن. اس لیے میں خالی آپ لوگ کو دیکھ رہا ہوں، لوگ دیکھ رہا ہوں نہیں بھائی. ننند بھاوج کا ٹینشن، پھر ساتھ رہتے لڑ لیتے رہتے، ایک ہی چولہے میں پکاتے پھر لڑ لیتے. عجیب و غریب ہے بھائی. ہمارا کو ہندوستان پاکستان کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا کو چولہا دے دے تو بس ہے، مرنے کے پورے کام آتے ہم لوگوں کو. ایک ہی گھر میں رہتے، ادھر دیورانی کا بیڈ روم ہے، ادھر جیٹھانی کا بیڈ روم ہے، باہر نکلتے ہی انڈیا پاکستان کے میزانہ گرے جیسا گرتے رہتے. ایک گھر میں رہ کے لڑ لیتے بھائی، وہ بڑا ٹینشن ہے بھائی. عجیب عجیب و غریب مسائل ہے. ننند بھاوج کی لڑائی ہوتی، ساس بہو کی لڑائی ہوتی، او ہو اچھا ایسا. چلو ایک دن لڑ لیے پھر ایک مہینے تک خاموش. ایسا نہیں ہے، روزانہ لڑتے. ڈیلی آدھا پون گھنٹہ لڑے تو آتما کو شانتی ملتی. اماں میں آج کچھ بول لیا، اس کا جا کے سکون سے سوتے، کھانا ہضم ہو جاتا. بہرحال اب یہ میٹر میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ہمارے حالات بڑے مشکل سے چل رہے ہیں مسلمانوں کے. اب آئیے میں ایک اچھی بات آپ کو عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایمان کی بات سمجھ میں آئے. دیکھیے سن لیجئے، میں جو بات آپ سے عرض کر رہا ہوں قرآن حدیث کے حوالے سے. دیکھیے اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے، اللہ کی یہ قدرت ہے. اے بچوں بعد میں کھیل لو، صبح میں آ کے کھیلو. ان لوگ بھیجا رہے بھائی، بیٹھ جاؤ بیٹے، مما کہنے بیٹھو، میری اماں جاؤ. ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن حدیث کا پورا نچوڑ بیان کر رہا ہوں، آپ کو سن لیجئے، ایمان تازہ ہو جائے گا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو مردود کرنا چاہتا ہے، ملعون کرنا چاہتا ہے، اپنی رحمتوں سے محروم کرنا چاہتا ہے، اپنے فضل کے دروازے اس پر بند کر دینا چاہتا ہے، تو کان کھول کے سن لو مسلمانوں. قرآن حدیث کا نچوڑ اسلامی تاریخ کو مد نظر رکھ کے یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ جب کسی کو مردود و ملعون کرنا چاہتا ہے، اپنے فضل و رحمت سے محروم کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالی اس بندے کو اپنے محبوبوں کی چوکھٹ سے دور کر دیتا ہے. محبوبوں کی چوکھٹ سے دور کرتا. اللہ اگر کسی کو مردود کرنا چاہتا، اس کو نماز پڑھنے سے اللہ نہیں روکتا، مسجد کو آنے سے اللہ نہیں روکتا، قرآن کی تلاوت کرنے سے اللہ اس کو نہیں روکتا، زکوٰۃ حج سے اللہ اس کو نہیں روکتا، کعبے کے طواف سے اللہ اس کو نہیں روکتا، ماں باپ کی خدمت سے اللہ اس کو نہیں روکتا، بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی سے اللہ اس کو نہیں روکتا. اللہ جب کسی کو مردود کرنا چاہتا ہے، اللہ اس بندے کو اپنے محبوبوں کی چوکھٹ سے دور کر دیتا ہے. اور سنو، اللہ جب کسی کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے، جس پر فضل و عطا کرم و نوازش کے دروازے کھولنا چاہتا ہے، تو اللہ اب اس کو صرف نماز کی توفیق ہی نہیں دیتا، روزہ زکوٰۃ حج کی توفیق ہی نہیں دیتا، بلکہ اللہ اس کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادت، تلاوت، ماں باپ کی خدمت کے ساتھ اپنے محبوبوں کی چوکھٹ پہ بیٹھنے کی توفیق سے مالا مال کر دیتا ہے، اپنے محبوبوں کے در اور آستانوں پہ آنے کی توفیق عطا کرتا ہے. کیونکہ دوستو یہ وہ در ہے جو سب کے لیے اللہ عطا نہیں کرتا، جن کو محبوب بنانا چاہتا ہے ان کو عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوث، نعرے خواجہ. دیکھ لو دوستو، اب مثال دے رہا ہوں، بات میں جو کہا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے. دیکھ لیے اللہ رب العزت نے ابلیس شیطان کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ یہ میرا بندہ ہے آدم، اس کو سجدہ کر. حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. کس کو دیا؟ ابلیس کو بھی دیا، ملائکہ کو بھی دیا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ. سارے کے سارے ملائکہ سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے.
ابلیس سجدے میں نہیں گیا. کس کو سجدہ کرنا تھا صاحب؟ اللہ کو نہیں، اللہ کے محبوب کو. سبحان اللہ، ذرا زور سے بولیے. اور یہ سجدہ عبادت کا تھا؟ جواب ملا نہیں، یہ تعظیم کا سجدہ تھا. اللہ کے بندے کا احترام تھا، اللہ کے بندے کا ادب تھا. اللہ چاہتا تھا کہ میرے آدم کا احترام ہو، آدم کی عزت ہو، آدم کی تعظیم ہو. اللہ نے حکم دیا سجدہ کر. ابلیس سجدے میں نہیں گیا. سوال ہوا کیوں تو نے آدم کی تعظیم نہیں کی؟ فسجد الملائکہ، سارے کے سارے ملائکہ سجدے میں چلے گئے، ابلیس نہیں گیا. اللہ نے پوچھا کیوں نہیں کیا؟ تو جواب آیا ابلیس کے پاس سے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور ان کو تو نے مٹی سے بنایا ہے. میں آگ والا اس مٹی والے کو سجدہ نہیں کروں گا. بس ایک ہی خطا تھی ابلیس کے اندر، ایک ہی چیز تھی، برائی. ابلیس میں کوئی 100 برائیاں نہیں تھے، 1000 برائیاں نہیں تھے، کوئی اس کے اندر کروڑوں برائیاں نہیں تھے، صرف ایک برائی تھی، استکبرا. اللہ نے قرآن میں وہ برائی کا ذکر کیا. کیا کہا؟ استکبرا. وہ اکڑ گیا، تکبر کرنے لگا، اپنے آپ میں محسوس کرنے لگا کہ میں آدم سے بہتر ہوں. اکڑ گیا، تکبر کیا. اللہ کو اس کا وہ تکبر کرنا، استکبرا اللہ نے کہا، اس کا وہ تکبر کرنا اللہ کو اتنا ناگوار گزرا. کہا بدبخت ہے، تو میرے محبوب پہ اکڑتا ہے، میرے پیارے پہ تکبر کرتا ہے، میرے پیارے سے اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے. ظالم، تیری یہ بے ادبی تیرے لیے عذاب کا سبب ہے، ذلت کا سبب ہے، تیرے لیے رسوائی کا سبب ہے. تو نے یہ بے ادبی کیا. اگر تو میری عبادت میں کمی کرتا تو میں تجھے معاف کر دیتا، لیکن تو نے میرے محبوب کی بے ادبی کی. میں سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن محبوب کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا. اور اللہ نے کیا حکم دیا؟ فخرج فإنک رجیم، نکل جا ہمارے دربار سے، ہم نے تجھے مردود کر دیا ہے. وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اور قیامت کے دن تک، صبح قیامت تک تجھ پر ہماری لعنت ہے. نکل جا ہمارے دربار سے، ہم نے تجھے مردود کر دیا، صبح قیامت تک تجھ پر لعنت ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، ذرا غور کرو کس وجہ سے اللہ اسے اپنے دربار جنت سے نکال رہا ہے. کیا وجہ ہے اللہ اس کو مردود کر رہا ہے؟ کیا وجہ ہے اللہ اس کو لعنتی کر رہا ہے؟ کان کھول کے سن لو مسلمانوں. کیا شراب پیا تھا؟ کیا ابلیس نے کوئی زنا کیا تھا؟ کیا ابلیس کوئی چوری کیا تھا؟ کیا ابلیس کوئی ماں باپ سے نافرمانی کیا تھا؟ کیا ابلیس کسی کی زمین ہڑپ لیا تھا؟ کیا ابلیس نے ریپ کیا تھا؟ کیا ابلیس نے کوئی گناہ کبیرہ کیا تھا؟ جواب ملا نہیں نہیں. نہ اس نے زنا کیا، نہ اس نے چوری کی، نہ اس نے ریپ کیا، نہ اس نے جو ہے کوئی شراب پیا، بلکہ ابلیس نے کیا کیا؟ اللہ کے محبوب کی بے ادبی کیا. اللہ نے اس کو اپنے در سے مردود کر دیا. کہا بدبخت نکل جا، قیامت کی صبح تک تجھ پر ہماری لعنت ہے. تو پتا کیا چلا؟ اللہ جب کسی کو مردود کرنا چاہتا ہے، ملعون کرنا چاہتا ہے، اپنے در سے محروم کرنا چاہتا ہے، تو سجدوں سے نہیں روکتا. اللہ اس کو محبوبوں کی چوکھٹ سے دور کر دیتا ہے، محبوبوں کی چوکھٹ سے دور کر دیتا ہے. اور دوستو، اللہ جب کسی کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے تو کان کھول کے سن لو، اللہ نے بندہ نواز کو محبوب بنایا تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کی چوکھٹ پہ بٹھایا. نصیر الدین چراغ دہلوی کو محبوب بنایا تو اللہ نے نصیر الدین چراغ دہلوی کو محبوب الہی کی چوکھٹ پہ بٹھایا. محبوب الہی کو محبوب بنایا
تو بابا فرید گنج شکر کی چوکھٹ پہ بٹھایا، بابا فرید کو محبوب بنایا تو قطب الدین بختیار کاکی کے خدموں میں بٹھایا، قطب الدین بختیار کاکی کو محبوب بنایا تو غریب نواز کی غلامی میں بٹھایا، غریب نواز کو محبوب بنایا تو حضرت عثمان ہارونی کی چوکھٹ پہ بٹھایا، حضرت غوث اعظم کو محبوب بنایا تو محبوب ولیوں کے در پہ بٹھایا، حضرت داؤد طائی کے آستانے پہ بٹھایا، معروف کرخی کے در پہ بٹھایا، حضرت جنید بغدادی کو محبوب بنایا تو حضرت سری سختی کی چوکھٹ پہ بٹھایا، سری سختی کو محبوب بنایا تو معروف کرخی کی چوکھٹ پہ بٹھایا، معروف کرخی کو محبوب بنایا، داؤد طائی کی چوکھٹ پہ بٹھایا، داؤد طائی کو محبوب بنایا، حسن بصری کی چوکھٹ پہ بٹھایا، حسن بصری کو محبوب بنایا، علی المرتضی کی چوکھٹ پہ بٹھایا، علی کو مولا کائنات بنایا تو مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ بٹھایا۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے غوث، نعرے خواجہ، خواجہ کا ہندوستان، فیضان حضور شان دکن۔ لوگ کہتے ہیں صحابی صحابی صحابی، ارے ظالمو، صحابی کہنے سے پہلے ذرا سوچو تو صحیح، صحابی کو کیا کسی نماز نے صحابی بنایا؟ جواب ملا نہیں۔ ذرا دور سے، صحابی کو کسی روزے نے صحابی بنایا؟ جواب ملا نہیں۔ ارے وہ تو مکے والے تھے، صبح شام دوپہر کعبے کا طواف کرتے تھے، حجر اسود کو چوما کرتے تھے، مقام ابراہیم پہ نوافل پڑھا کرتے تھے، زمزم کے پانی سے نہاتے اور وضو کرتے تھے، صفا و مروہ کی سعی ان کا مقدر تھا۔ ارے ذرا ظالموں بتاؤ، کیا صفا و مروہ کی سعی نے انہیں صحابی بنایا؟ کیا آب زمزم کے پینے نے انہیں صحابی بنایا؟ کیا کعبے کے طواف حجر اسود کے چومنے نے انہیں صحابی بنایا؟ جواب ملا نہیں۔ پھر صحابی کس نے بنایا؟ مصطفیٰ جان رحمت کی صحبت نے انہیں صحابی بنا دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میں کسی کو محبوب بنانا چاہتا ہوں تو محبوبوں کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہوں۔ اللہ محبوب بنانا نہیں چاہا، ابو جہل کو محبوب کے در سے دور کر دیا، ابو جہل کو کعبے سے دور نہیں کیا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ماؤں بہنوں سنو، ابو جہل کو کعبے سے دور نہیں کیا، ابو جہل کو محبوب سے دور کر دیا۔ جو محبوب سے دور ہو گیا وہ مردود ہو گیا، جو محبوب کے قریب آ گیا وہ خرن میں بھی ہو تو عاشقوں کا سردار بن گیا، محبوبوں کا امام بن گیا، اوے سے خرنی کہلانے لگا۔ دیدار مصطفیٰ نصیب نہیں ہوا، مگر محبوب کی محبت نے، محبوب کی الفت نے اسے سارے عاشقوں کا امام بنا دیا۔ میرے دوستو، مسئلوں کو سمجھو۔ کون ہے بلال حبشی؟ بلال حبشی اس ذات کا نام ہے جن کو پوری زندگی پہننے کے لیے عالیشان کپڑا میسر نہیں آیا۔ بلال حبشی اس ذات کا نام ہے جس کی دسترخوان پر پوری زندگی میں کبھی لذیذ غذائیں نہیں آئی۔ بلال حبشی اس ذات کا نام ہے جس کو رہنے کے لیے کوئی عالی شان مکان کبھی زندگی میں میسر نہیں آیا، مگر خدا کی قسم آج وہی بلال حبشی کائنات کے سارے امیروں کا سردار ہے، بادشاہوں کا بھی آقا ہے، تونگروں، رئیسوں، مالداروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے پوچھا بلال، تمہارے پاس تو کھانے کو لذیذ غذا بھی نہیں تھی، رہنے کو عالیشان مکان نہیں تھا، پہننے کو ذیشان کپڑے نہیں تھے، مگر بلال تمہیں اتنے عالیشان مرتبہ کس نے عطا کر دیا؟ تو روح بلال سے آواز آتی ہے، میرے مصطفیٰ کی صحبت نے مجھے اس کام کے لائق بنا دیا، اس شان کے لائق بنا دیا۔ اللہ جب کسی کو محبوب بنانا چاہتا ہے محبوبوں کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، اللہ جب کسی کو مردود کرنا چاہتا ہے محبوبوں سے دور کر دیتا۔ ایک بات سنو، اچھی بات عرض کرتا ہوں۔ نبی مشکات شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا اور ان کو حضور کے سامنے بٹھایا گیا، وہ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔
صحابہ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ یہ شخص بہترین تلوار باز ہے. اللہ بہترین تلوار باز، بہترین تلوار چلاتا ہے. شاید ہم میں سے کوئی اتنی بہترین طریقے سے تلوار نہیں چلا سکتا جتنے پیارے انداز میں یا رسول اللہ یہ شخص تلوار چلاتا ہے. مسلمان ہے، کلمہ پڑھا، درجہ صحابیت میں بھی داخل ہو گیا. لیکن اب ہوا کیا دیکھیے، وہ شخص اٹھ کے گیا میدان جنگ کی طرف تلوار چلانے کے لیے، جنگ لڑنے کے لیے. رسول اللہ نے فرمایا اس کا خاتمہ کفر پہ ہوگا. حضور نے فرمایا اس کا خاتمہ کفر پہ ہوگا. اللہ اکبر، ذرا غور کرو دوستو، خاتمہ کفر پہ ہوگا. آیا در رسول پہ بیٹھا، کلمہ پڑھا، مسلمانوں میں شامل ہوا. اب حضور کہہ رہے ہیں اس کی شان، اس کی تعریف، اس کی عظمت صحابہ بیان کر رہے ہیں. اب حضور کہہ رہے ہیں اس کا خاتمہ کفر پہ ہوگا. میدان جنگ میں گیا، تلوار بازی کے ہنر دکھانے لگا، کئی لوگوں کو جو ہے نعرے جہنم رسید کیا. اس کے بعد کچھ اور لوگوں کی تلواریں کفر کی طرف سے اس کے جسموں پہ پڑنے لگی. ادھر سے یہ چیر پھاڑ ہوگا، ادھر سے یہ جسم پھٹنے لگا، ادھر سے یہ ہاتھ کے اوپر وار، یہ کان کے اوپر وار، یہ گردن پہ وار ہوئی. تو وہ بدبخت شخص اس وقت کہنے لگا ہائے ہائے، میں اتنے جنگیں لڑا مگر اتنی بری حالت کبھی نہیں ہوئی. یہ محمد کا کلمہ کیا پڑھا میری حالت اتنی بری ہو گئی. اللہ اکبر، اعتراض کرا میرے مصطفیٰ پہ. اللہ اللہ، اعتراض کرا میرے مصطفیٰ پہ. اسی وقت کہنے لگا کاش کہ میں مسلمان نہیں ہوتا تو شاید آج میری یہ حالت نہیں ہوتی. افسوس ہے میں مسلمان ہوا. یہ کہتا ہوا جاں بحق ہو گیا. صحابہ اکرام جیسے ہی حضور سے سنے تھے یہ کفر پہ مرے گا تو میدان جنگ میں جنگ لڑنے نہیں آئے، مصطفیٰ کے کہے ہوئے قول کو دیکھنے کے لیے میدان میں آئے تھے. اور آ کے اس کے ارد گرد میں ٹھہرے ہوئے اس کا یہ منظر دیکھ رہے تھے. وہ اس طریقے کی بد کلامی کرتے ہوئے مرا تو صحابہ وہاں پر پیارے مصطفیٰ کے نام کا نعرہ بلند کرنے لگے، کہے اللہ کی قسم آمنہ کا لال جو کہتا ہے وہ ہو کے ہی رہتا ہے. کفر پہ مرا، کفر پہ مرا. کیوں مرا؟ در محبوب سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیا تھا. حضور کے عقیدت اور محبت دل سے نکالے. پاشا ٹھہرو ذرا، انہوں پانی پلا رہے ہیں، پلا دو پاشا، پوروں کو پلاؤ. کانگریس کے دکھ رہے نو، کیونکہ آئے جب سے خالی پانی پلا رہے ہیں، دوسرا کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ. سمجھ گئے؟ بہت ہمدردی ہے، کچھ نہیں. اچھا جلسہ چل رہا، بہترین گفتگو ہو رہی، بیچ میں پانی. آدھا گھنٹہ نہیں پیے تو کیا شفٹ ہو جاتے. سبحان اللہ. ایک بار درود پاک پڑھ لیا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا شفیع حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. مسئلوں کو سمجھو مسلمانوں. بہت بڑی بات میں آپ سے سمجھا رہا ہوں. آپ کا ایمان، میری ایک بات آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی تو آپ کی ایمان کی سلامتی نصیب ہو جائے گی. اللہ جس کو مردود کرنا چاہتا ہے محبوبوں کی چوکھٹ سے دور کر دیتا ہے. اللہ جس کو محبوب بنانا چاہتا ہے محبوبوں کی چوکھٹ کے قریب کر دیتا ہے. اچھا ایک بات اور سن لیجئے. حضرت غریب نواز ہیں، ماں پیٹ سے ولی ہے. پیدا ہوئے تو ولادت بعد میں ہوئی، ولایت پہلے نصیب ہوئی. حضرت بندہ نواز گیسو دراز ہے، ولادت بعد میں ہو رہی ہے، ولایت کا ڈنکا پہلے بج رہا ہے. ماں پیٹ کے ولی ہے، مگر اتنے بڑے درجے کے ولی ہونے کے بعد، سعادت ہونے کے بعد، نبی کی آل ہونے کے بعد، ماں کے پیٹ سے کرامتوں کا ظہور ہونے کے بعد بھی دنیا میں آئے تو خود مختاری کے ساتھ تنہا زندگی نہیں گزارے. بندہ نواز ہو کر بھی اپنے پیر کو پالکی میں بٹھا کے کندھے پہ اٹھا کے پھرتے رہے. بولے بھائی ہم کچھ بھی ہوں گے مگر ہم کو بھی اللہ والے کی ضرورت ہے. میرے پیارے دوستو، وہ اتنے بڑے بڑے ہو کے اللہ والوں کو نہیں چھوڑے. غریب نواز جیسی ذات حضرت عثمان ہارونی کا دامن پکڑ کے رہے. غریب نواز ہوئے، سلطان الہند بننے والے ہیں،
عطائے رسول ہونے والے ہیں، مگر مگر نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو تنہا نہ آئی، پیر کے لیے وضو کے لوٹے اٹھاتے ہوئے جا رہے ہیں، پیر کے لیے نماز کے وقت مصلی بچھاتے ہوئے جا رہے ہیں، پیر کی خدمت کے ساتھ در رسول پہ پہنچے تو صلہ یہ ملا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی عطا سے ان کو عطائے رسول بنا دیا، سلطان الہند بنا دیا، غریب نواز بنا دیا۔ وہ پیر کی دعائیں تھی جو در نبی پہ پہنچا دی، اور وہ در نبی سے فیض ملا تو ہند میں آ کے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیے۔ میرے پیارے دوستو، وہ بڑے ہو کے بڑوں کو نہیں چھوڑے، ہم کچھ نہیں ہو کے بڑوں کو کیسا چھوڑ سکتے بولا؟ ہمارے کچھ نہ ہمارا عبادات ہماری مکمل، نہ ہمارا تقوی مکمل، ارے ہمارے تو معاملات ہی مکمل ہیں، ہم تو گناہگار، خطاکار، سیاکار انسان ہیں، ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں تو شدید ضرورت ہے اللہ والوں کی، تاکہ ان کے صدقے میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ان کے وسیلے سے ہماری نجات ہو جائے، ان کے ذریعے سے ہماری دنیا اچھی ہو جائے، ہماری آخرت اچھی ہو جائے۔ ہم ان بزرگوں کو چھوڑ کے کیسے اکڑ سکتے ہیں؟ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اب اور ایک مسئلہ بھی آپ سن لیجئے، سمجھنے کی بات ہے میرے پیارے بھائی، جب تک آپ یہ چیزوں کو نہیں سمجھیں گے آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، آپ کو ایمان کی سلامتی نصیب نہیں ہوگی۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ کا قدرتی نظام، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، اللہ رب العزت نے یہ جو نظام بنایا ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ دیکھیے لائٹ ہے، اتنی بڑی لائٹ ہے، خدا نخواستہ یہ لائٹ چلی گئی، کچھ پرابلم ہو گیا، اس کو ٹھیک کون کرتے؟ سبحان اللہ، یہ اسٹیج والے بول رہے ہیں، پبلک نہیں بول رہی، الیکٹریشن ٹھیک کرتا نہیں، کون کرتے بولو؟ لائٹ بعد میں بنی، الیکٹریشن پہلے بنا، الیکٹریکل انجینئر پہلے بنا، انجینئر بنا بلکہ تو لائٹ بنانا جی، انجینئر نہیں بنتا تو اتنی فاسٹ لائٹ کہاں سے بناتا تھا؟ کیسے خطرناک لائٹاں بناتا رہے، یہاں سے درگاہ پہ لائٹ مار سکتے، ایسی ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں، ایسے نئے لیٹسٹ چیزوں کو یوز کر کے جو ہے انسان کا یہ خدا کا بنایا ہوا یہ نظام ہے، چیزیں بعد میں آتی ہے، چیزیں بنانے والا انسان پہلے آتا ہے۔ ایروپلین بعد میں آیا، اس کو بنانے والا پہلے آیا۔ سبحان اللہ، زور سے بولو۔ بیماری آئی، اب آ رہی بیماری، مگر ساتھ میں ڈاکٹر بھی آیا۔ سبحان اللہ، ساتھ میں ڈاکٹر بھی، ہارٹ ہے تو ہارٹ اسپیشلسٹ بھی ہے، کڈنی پرابلم ہے تو کڈنی اسپیشلسٹ بھی ہے، لیور پرابلم ہے تو لیور اسپیشلسٹ بھی ہے۔ ہر چیز کا نظام اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر کو کیوں بنایا؟ تو جواب ملا بیماریوں کے علاج کے لیے۔ الیکٹریشن کو کیوں بنایا؟ یہ الیکٹرک کے نظام کو سنبھالنے کے لیے۔ اللہ نے پولیس والوں کو کیوں بنایا؟ یہ چوروں کو سنبھالنے کے لیے۔ آپ کو میرے کو نہیں معلوم کون کتنا خطرناک چور ہے، پولیس والے پورا معلوم رہتا کون کتنا خطرناک ہے، کون کس کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والا، لوگ پہلے سے معلوم رہتا پورا۔ پیارے دوستو، اللہ جج کو کیوں بنایا؟ لوگوں کو انصاف دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ حاکموں کو کیوں بنایا؟ پورا نظام حکومت سنبھالنے کے لیے۔ آپ ذرا غور کریے، اس میں سے ایک آدمی بھی اگر ہٹ گیا پورا نظام درم برم ہو جاتا، یہ انسانیت پوری تباہ ہو جاتی۔ ہر ایک کے لیے ہر ایک کا ہونا ضروری ہے۔ ٹیچروں کا نظام اللہ کیوں بنایا؟ انسانوں کو پڑھانے کے لیے۔ سورج کا نظام اللہ کیوں بنایا؟ انسانوں کو دن کی روشنی اور دھوپ کی گرمی دینے کے لیے۔ چاند کا نظام اللہ کیوں بنایا؟ رات کی چاندنی کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیروں میں راستے دیکھنے کے لیے۔ اللہ نے بارش کا نظام کیوں بنایا؟ کھیتی باڑی کے لیے، کاروبار کے لیے، زمینوں کے لیے، انسان کو زندہ رکھنے کے لیے۔ اللہ نے ہوا کا نظام کیوں بنایا؟ تاکہ انسانوں کی سانسیں چلتی رہے، دیگر امور انجام دیتے رہے۔ کوئی چیز خدا کی قسم بغیر وجہ کے نہیں ہے، ہر چیز اللہ نے حساب سے بنائی، نظام قدرت ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حلال جانوروں کو کیوں بنایا؟ انسانوں کی غذا کے لیے۔ حرام جانوروں کو کیوں بنایا؟ انسانوں کی سہولت کے لیے، کام کاج کے لیے، ضروریات زندگی کے لیے۔
میرے پیارے دوستو، ہر چیز کا ایک نظام ہے، ہر چیز کے لیے اللہ نے قانون اور قدرت بنائی ہے، اس کے بغیر یہ نظام کائنات چلنے والا نہیں ہے۔ اب آؤ دوستو، بالکل ایک آخری بات عرض کر رہا ہوں، آپ کے باتوں میں بات پہنچا دے کے بات ختم کرتا ہوں، مسئلے کو سمجھو۔ اللہ نے ججوں کو بنایا ہے مجرموں کو انصاف، مجرموں کو سزا اور مظلوموں کو انصاف دینے کے لیے۔ اللہ نے جو ہے وکیلوں کو بنایا ہے لوگوں کی پیروی کرنے کے لیے، لیڈروں کو بنایا ہے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، عالموں کو پیدا کیا شرعی مسائل کی یکسوئی کے لیے، قاضیوں کو پیدا کیا ازدواجی زندگیوں کے بہتر نظام کے لیے۔ تو پھر سوچو، اللہ نے کیا ولیوں کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا؟ نہیں، اللہ نے ولیوں کو کیوں پیدا کیا؟ تو جواب ملتا ہے شیطان کے شر، فتنے، مکر، فریب سے بچا کر انسانیت کو خدا تک پہنچانے کے لیے۔ یہ قدرتی نظام ہے، ان کے بغیر آپ کو خدا تک کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ خدا تک پہنچانے کا کام یہ اولیاء اللہ کرتے ہیں۔ عالم صاحب کیا کرتے؟ آپ کو داڑھی نہیں ہے، داڑھی چھڑاتے۔ عالم صاحب کیا کرتے؟ آپ کو قرآن پڑھنا سکھاتے، حدیث سمجھاتے، فقہ سمجھاتے، آپ کو اللہ رسول کی تعلیمات کے واقف کراتے۔ مفتی صاحب کیا کرتے؟ آپ کے دینی مسائل میں آپ کی مدد کرتے۔ یہ کام کرے، یہ غلط ہے، شرعی طور پہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ کام مفتی کا ہے۔ اللہ والے کا کام کیا ہے؟ آپ کے اندر سے برائیوں کو نکال کر، شیطان کے شر سے، نفس کی ہوس سے بچا کر آپ کے دل میں خدا کی محبت پیدا کرنے کا کام اللہ والوں کا ہے۔ انہوں آپ کو زمین سے اٹھا کے خدا تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ ان کو یہ کام کے لیے پیدا کیا۔ اسی لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، سبحان اللہ، الیہ وابتغوا الیہ، اس تک لے جانے والا، اس تک پہنچانے والا وسیلہ اختیار کرو۔ سبحان اللہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک پہنچانے والا، اس تک لے جانے والا، اس سے ملانے والا وسیلہ اختیار کرو۔ اب اس سے کوئی انجینئر نہیں ملا سکتا، کوئی ڈاکٹر آپ کو شفا سے تو ملا سکتا ہے، خدا سے نہیں ملا سکتا۔ انجینئر آپ کو بہترین اسٹرکچر تو دے سکتا ہے، مگر آپ کو خدا سے نہیں ملا سکتا۔ جج آپ کے حق میں بہتر فیصلہ تو کر سکتا ہے، خدا سے نہیں ملا سکتا۔ عالم آپ کو دین سکھا تو سکتا ہے، خدا سے نہیں ملا سکتا۔ یہی غوث اعظم ہے، ان کا دامن پکڑ لو، یہ تمہیں خدا سے ملا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، حضور شان دکن، فیضان حضور شان دکن، خطیب ہندوستان۔ یہی غریب نواز ہیں جو تمہیں خدا سے ملاتے ہیں، یہی درویش قادری صاحب ہیں جو تمہیں خدا سے ملاتے ہیں، یہی اللہ والے ہیں۔ اس لیے حکم دیا گیا اللہ والوں سے، پیران کامل سے، جو شریعت کے پابند ہو، شریعت اور طریقت کا جن کے پاس لحاظ ہو، ادب ہو، پابندیاں ہو، اللہ والوں سے بیعت کرو، بیعت۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، قرآن کا حکم ہے سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ بیعت کا حکم قرآن پاک میں ہے، درگاہ کو جانے کا حکم قرآن پاک میں ہے صاحب۔ یہ درگاہ، یہ ہمارا ایک فارسی لفظ ہے، کیا ہے بولی؟ فارسی لفظ۔ عربی میں اس کو مرقد کہتے ہیں، خبر کہتے ہیں، مزار کہتے ہیں، فارسی میں اس کو درگاہ کہتے ہیں۔ اور یہ ہم لوگ
ہندوستانیوں میں درگاہ 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 مشہور ہو گیا. آپ عرب میں جا کے درگاہ بولو نے کیا ہے پوچھتا آپ کو. عرب والوں کو درگاہ نہیں معلوم, ان کو مرقد بولو, مزار بولو, قبر شریف بولو, ان کو معلوم ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, میں ایک آیت پڑھتا ہوں, آپ سمجھیے, سمجھ میں نہیں آیا تو بھی میرے کو سمجھائیے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, اللہ فرماتا اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو, یعنی کہ تم سے گناہ ہو گیا, تم ایسے کام کر لیے ہو جو تمہاری جانوں پر تم نے خود ظلم کر لیا, تم عذاب کے مستحق ہو گئے ہو, دوزخی میں جانے والے کام کر بیٹھے ہو, اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہو, تو مایوس نہ ہو. کیا کرو؟ جاؤوک, اللہ کہہ رہا ہے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ وہ آپ کے در پہ تشریف لائے. حبیب وہ آپ کے پاس آئے, حبیب وہ آپ کے پاس آئے. کہاں ہے حبیب؟ کہاں ہے؟ مزار اقدس میں, مرقد اقدس میں, مرقد انور میں, قبر شریف میں. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جاؤوک, حبیب ان سے کہو کہ وہ آپ کی مزار پر آئیں, آپ کے در پہ آئیں, آپ کی چوکھٹ پہ آئیں, آپ کے پاس آئیں. اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہا ہے درگاہ کو آؤ, مرقد اقدس پہ آؤ. کیا ملتا وہاں گئے تو؟ فاستغفر اللہ, حبیب آ کر ان سے کہو وہاں ٹھہر کے اللہ سے معافی چاہیں, آپ کے روبرو ہو جائیں, آپ کو وسیلہ بنائیں, آپ کے در پہ کھڑے ہو جائیں اور اللہ سے معافی چاہیں. تو حبیب وہ مجھ سے معافی چاہیں گے, لیکن میں اب ان کو نہیں دیکھوں گا, میں آپ کو دیکھوں گا. واستغفر لهم الرسول, میں دیکھوں گا اگر میرا مصطفیٰ ان کے حق میں سفارش کر دے گا, ان کے لیے میرا مصطفیٰ اپنے لب کو ہلا دے گا, اپنی طرف سے گزارش کرے گا, اللہ یہ میرا امتی ہے, یہ میرا چاہنے والا, آج میرے در پہ میری چوکھٹ پہ آ گیا, میرے مولا اس کے گناہوں کو بخش دے. حبیب آپ اگر ان کی ایسی سفارش کر دیں گے, لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, تو وہ ہرگز اپنے خدا کو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے. میں ان کی توبہ بھی قبول کروں گا, ان کی گناہوں کو بھی معاف فرما دوں. درگاہوں پہ جانے کا حکم تو اللہ دے رہا ہے بھائی. مزار رسول پہ آؤ, بر جاؤ کا حبیب کہو آپ کے پاس آئیں. صحابہ کے دور میں تھے تو وہ در رسول پہ پہنچتے تھے, اب یہ حکم ہم کو ہے, مرقد رسول پہ پہنچیں گے, مزار رسول پہ پہنچیں گے. میرے پیارے بھائی کہاں سے لائے, کون سا دین ہم پیش کر رہے ہیں؟ درگاہوں کو نہیں جانا, بزرگوں سے نہیں ملنا. قرآن کی تعلیمات سے نالائق لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اللہ اللہ ہو کر اپنے قرآن میں حضرت آصف بن برقیہ کی کرامت کو بیان کرتا ہے. خدا کو کیا ضرورت ہے کسی کی کرامت بیان کرنے کی؟ آپ بتائیے. جو اپنے قرآن میں اپنے بارے میں یوں کہہ رہا ہوا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, جو اپنے بارے میں یہ کہتا ہوں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ, جو رب اپنے بارے میں یوں کہتا ہو کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, ویسے خدا کو کسی ولی کی کرامت بیان کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ آپ بتائیں کیوں بیان ہوئی آصف بن برقیہ کی کرامت؟ اللہ کی قسم اللہ نے صرف اس لیے بیان کی تاکہ لوگوں کے دلوں میں, قرآن پڑھنے والوں کے دل میں, قرآن کے ماننے والوں کے دل میں, قرآن کے سننے والوں کے دل میں ولیوں کی محبت پیدا ہو جائے. اسی لیے اللہ اللہ ہو کر ولیوں کی کرامت بیان کر رہا. میں آج کیوں کرامت یہ بیان کر رہا ہوں, میں کیوں ان کی شان بیان کر رہا ہوں؟ تاکہ آپ کے دلوں میں ان کی عقیدت بیٹھے, آپ کی عظمت ان کے دلوں میں داخل ہو جائے. اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں بیان کیا, بندو آؤ سورہ کہف پڑھو تاکہ تمہارے دلوں میں میرے محبوبوں کی عظمت پیدا ہو. سورہ لقمان پڑھو تاکہ تمہارے دلوں میں میرے محبوبوں کی عظمت پیدا ہو. سورہ مریم پڑھو تاکہ تمہارے دلوں میں میرے ولیوں کی عظمت پیدا ہو. سورہ آل عمران پڑھو تاکہ تمہارے دلوں میں میرے ولیوں کی عظمت پیدا ہو. سورہ لقمان پڑھو تاکہ تمہارے دلوں میں میرے محبوبوں کی عقیدت پیدا ہو جائے. اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟
خدا خدا ہو کر قرآن کے ذریعے محبوبوں کی عظمتیں بیان کر رہا ہے، اور ہم ہے کہ گمتی بنے ہوئے ہیں، یہاں جانا شرک، وہاں جانا بدعت، وہ حرام، یہ ناجائز، وہ جائز، یہ عجیب و غریب فلسفے لے کے بیٹھے ہیں۔ اللہ کا واسطہ مسلمانوں، اولیاء اللہ سے اپنی عقیدتوں کو مضبوط رکھو۔ ارے چائے پلانے والے صاحب، بعد میں پلاؤ یارو، ٹھہرو، بڑا شوق ہے تمہیں چائے پلانے کا۔ مسئلوں کو سمجھو، اللہ والوں سے محبت رکھو، اللہ والوں سے تعلق رکھو، اللہ والوں کے آستانوں پر آتے اور جاتے رہو۔ یہ بات احمد نقشبندی نہیں کہہ رہا ہے، اب میں اس اللہ کے محبوب کی بات آپ کو سناؤں گا جس کو صرف سنی ہی نہیں بلکہ بد عقیدہ لوگ بھی جن کو مانتے ہیں، جن کا نام ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ کوئی مائکہ لال ہے تو اس بات کا انکار کر کے دکھا دے کہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے ایسا نہیں کہا۔ یہ بازو والے بھی محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو بڑی عزت کے ساتھ مانتے ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، لوگوں اگر تمہارے گھروں سے گزرنے کے دو راستے ہوں، ایک راستے میں اللہ کا ولی نہ ہو اور دوسرے راستے میں اللہ کا ولی ہو، تو اس راستے سے آیا اور جایا کرو جس راستے میں اللہ کا ولی ہے، جہاں اس کا مزار ہے، جہاں اس کا مرقد ہے، جہاں اس کی درگاہ ہے، وہاں سے آیا اور جایا کرو، کیونکہ اس کا صلہ یہ ہے، اس کا بدلہ یہ ہے کہ ولیوں کے آستانے سے آنے اور جانے والے کو بھی اللہ ایمان کے خاتمے کی نعمت سے مالا مال کرتا ہے۔ اللہ والوں کا مقام ہے میرے بھائی۔ یہ نالائق لوگ کسی کی زکوٰۃ، کسی کے صدقے، کسی کے چندوں کی خاطر یہ بزرگوں کی عظمتوں کا انکار کر بیٹھے، یہ امت میں فتنے کر بیٹھے، اور انہی کی یہ ضلالتوں شرارتوں کا نتیجہ ہے آج اللہ ان کی بے ادبیوں، ان کی گستاخیوں کی وجہ سے آج اللہ ظالموں کو ہمارے اوپر مسلط کرتے جا رہا ہے، دن بر دن ہمارے اوپر وہ مسلط ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کا واسطہ بے ادبیوں سے توبہ کرو، گستاخیوں سے توبہ کرو۔ سن لو، بے ادبیوں کو جہنم کا کتا بنا دیا جائے گا، گستاخیوں کی وجہ سے جہنم کے ایندھن میں پھینک دیا جائے گا، اور ادب، احترام، تعظیم انسان کو کامل و اکمل افضل و اعلیٰ بنا دیتا ہے، کامل و اکمل افضل و اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ ادب والے بنو، احترام والے بنو، تعظیم والے بنو، محبت والے بنو، بزرگوں سے، اللہ والوں سے، پیروں سے عقیدت رکھو، اور پیروں سے بھی ہمارا تعلق، گزارش ہے نماز پنجگانہ کا اہتمام کریں، پیروں سے بھی ہماری گزارش ہے عبادت، ریاضت، تقوی اختیار کرے، پیروں سے بھی ہماری گزارش ہے اللہ کی بندگی میں کامل و اکمل بنے، رسول اللہ کی کامل اطاعت اور فرما برداری کرے، یہی ہمارے لیے نجات ہے، یہی ہمارے لیے مغفرت کا سبب ہے۔ بس ایک بات کہہ کے بات ختم کر دیتا ہوں، پوری تقریر بزرگوں پہ تھی، ایک 5 منٹ میری ماں اور بہنیں اتنے دور سے آئے بیچارے، ان کو کچھ بھی نہیں بولے تو جو ہے پورا جلسہ خراب ہو جاتا، ان کو ایک 5 منٹ ایک اچھی بات سنا کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ میرے پیارے دوستو، دنیا میں، اچھا پہلے آپ بولو، بولو نہ بولو، بس کر دوں؟ ہاں، عورتوں کی بات آئی تو تم پہلے بولو بولتے، تم مظلومہ ہے پورے، معلوم میرے کو، گھروں میں تم لوگوں کا کتنے ٹینشن میں میرے کو معلوم ہے، مظلوم ہے بیچارے آپ لوگ، ستائے ہوئے لوگ ہیں آپ لوگ۔ دیکھو دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو بہت بڑا مقام دیا، بادشاہوں سے بھی بڑا مقام عورت کا ہے، سبحان اللہ بولا، شہنشاہوں سے بھی بڑا مقام عورت کا ہے۔ کوئی بیٹا MLA بن جائے، MP بن جائے، پرائم منسٹر بن جائے کسی بھی ملک کا، اس سے بڑا مرتبہ اس کی ماں کا ہے۔ حالانکہ ماں کونسلر بھی نہیں ہے، مگر پرائم منسٹر سے مرتبے میں بڑی ہے۔ بولو جی، آپ پوچھیں گے حضرت بڑی ہے تو پھر اس کی کرسی کہاں ہے؟ پرائم منسٹر کی تو اپنی ایک چیئر ہے، ایک پوزیشن ہے، اس کی کہاں ہے؟ تو بولے اس کی کرسی یہ ہے کہ پرائم منسٹر اس کے خدموں میں بیٹھتا ہے، سبحان اللہ، یہ اس کی چیئر ہے، یہ اس کا پوزیشن ہے، یہ اس کا مرتبہ ہے۔ دنیا کے سارے عزت دار لوگوں کی عزت ایک طرف، عورت کا مقام ایک طرف۔ اب پوری عورتیں دعا دے رہے میرے کو، اماں اتنے ہم لوگ اچھے ہیں، اماں ابھی ان کو نہیں معلوم ہے عورت کا یہ مقام ہے۔ آپ پوچھیں کیسے دوستو؟ دیکھو، کوئی بیٹا نمازی بن جائے، متقی بن جائے،
کوئی مولوی بن جائے، کوئی بیٹا دیندار بن جائے، حاجی بن جائے، سینکڑوں عمرے کر لے، سب کرنے کے بعد بھی اس کی جنت تو اس کے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ کی عبادت کیا، نماز پڑھا، روزہ رکھا، زکوٰۃ دیا، جا کے مدرسوں میں بیٹھ کے علم دین بھی حاصل کر لیا، مولوی بھی بن گیا، مفتی بھی بن گیا، مگر خدا کی قسم اگر ماں کی بے ادبی کرا، پوری عبادت، تقوی، علم، تزکیہ، مجاہدہ، اللہ پورا کا پورا غارت کر دے گا۔ عورت کا مقام اتنا بڑا ہے، میں نقشبندی صاحب بن گیا مگر خدا کی قسم میں ابھی بھی میری ماں کے قدموں کے نیچے ہی چھوں، میں اپنی ماں کے قدموں سے بلند ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی بیٹا کچھ بھی ہو جائے، بادشاہ بھی بن گیا، صدام حسین بھی اپنی ماں کے قدموں سے بڑا نہیں ہو سکتا، پوری دنیا کا سپیریئر بن جائے تب بھی خدا کی قسم وہ اپنی ماں سے بڑا۔ عورت کو اللہ اتنا بڑا مقام دیا، اور عورت کو سہولت کتنی دیا، دیکھو اللہ، یہ تو مقام ہوگا ان کا، سہولت کتنی ہے دیکھو۔ اچھا ایک مقام اور سناتا ہوں سہولت سے پہلے، ایک مقام اور۔ رسول اللہ ارشاد فرمائیں 7 بیٹے ایک باپ کے گھر پیدا ہو جائیں تو اللہ کی جتنی رحمت اس گھر میں داخل ہوتی ہے، صرف ایک بیٹی پیدا ہونے پر اس سے بڑھ کے رحمت داخل ہوتی ہے۔ بیٹی عذاب نہیں ہے، بیٹی رحمت ہے۔ بولو بیٹی، زور سے بولو۔ اس لیے بھوؤں کو نہیں ستانا، انہیں رحمت ہے۔ ہاں سبحان اللہ، جلدی بولا۔ بیویوں کو نہیں ستانا، بیوی رحمت ہے۔ ہاں جی، گھر کے دیکھ رہے ہیں کیا جی؟ بیوی رحمت ہے جی، عورت رحمت ہے، عورت عذاب نہیں ہے، عورت رحمت ہے۔ عورت گھر کو جاتی ہے اپنے شوہر کے تو اپنا رزق لے کے جاتی انہیں، بلکہ الٹا تمہارے گھر کا رزق بھی لے کے آتی انہیں۔ عورت رحمت ہے، عورت کا یہ مقام ہے۔ حضور فرمائے 7 بیٹے جتنی رحمت لے کر آتے ہیں، ایک بیٹی اس سے زیادہ رحمت لے کر آتی ہے۔ بیٹی کو عزت دینے کے خاطر رسول اللہ کا خاندان بیٹے سے نہیں چلایا گیا، بیٹی سے چلایا گیا ہے۔ اس سے بڑی بیٹی کے لیے اور عزت کی بات کیا ہے آپ بتائیے؟ رسول اللہ کا خاندان بیٹی سے چلایا گیا، سبحان اللہ۔ یہ بیٹیوں کو اللہ اتنی عزت دیا، بیٹی کی ریسپیکٹ بڑھانے کے لیے حضور کا خاندان بیٹی سے چلایا گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے دوستو، اب ذرا غور کرو، یہ سب اتنی عزت۔ اچھا عورت کو جو ہے میں عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام دیا۔ اب سہولت کتنی دیا دیکھو، کام کو ہم لوگاں جانا، ویلڈنگ ہم کرنا، کرنٹ کے شارٹاں پورے ہم لوگاں، الیکٹریشنہ کھانا، سبحان اللہ، پورے وہ اسٹرکچر کا انجینئر پورا ٹینشن لینا، پورے آپریشنوں کا ٹینشن پورا ڈاکٹر صاحب ہم لوگاں لینا، قوم کے مسائل پورے مفتی صاحب، مولانا صاحب، پیر صاحب، بیگم صاحب، خالی گھر میں ہنڈی چڑھا کے اتار دیے، قصہ ختم، ڈیوٹی خلاص۔ ڈونٹ ٹیک ٹینشن۔ اور پھر وہ کوئی وہ بھی نہیں ہے، ان کی دل میں آیا تو بریانی بنائے، نہیں تو ہے تو ٹماٹر کی چٹنی بھون کے رکھ دیے، قصہ ختم۔ جو دیے خاموش ڈال لینا، آمنا صدقنا، اللہ تمہارا شکر ہے، کچھ تو بھی پکا کے رکھے اماں تو۔ عورتوں کو اتنی سہولت دیا اللہ تعالیٰ، کوئی ان کے اوپر ذمہ داری نہیں دیا۔ مجبوری کی حالت میں عورت باہر نکل رہی، یا اپنی زندگی کو اچھا کرنے کے لیے ڈاکٹر انجینئر ہے یا کچھ کام کاج کے لیے جا رہی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان کے اوپر فرض نہیں ہے۔ مجبوری ہو گئی، شوہر بیمار پڑ گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، مجبوری میں عورت جاب کو جا رہی ہے، ایک الگ بات ہے۔ مگر وہ سچویشن میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کرے، شوہر کا انتقال ہو گیا تو ان کو پوری زندگی آپ جو ہے وائٹ ساڑی پہن لے کے گھر میں بیٹھو، بیوہ بن کے رہو، نہیں بولے 4 مہینے 10 دن انتظار کرو، اس کے بعد 11ویں دن شادی کر لینا۔ سہولت دی اللہ تعالیٰ ان کو، شریعت سہولت دی، اسلام سہولت دیا ان کو، سبحان اللہ۔ ذرا زور سے سبحان اللہ۔ ہلو بول رہے جی، یہاں کے جنس بہت خطرناک دکھ رہے ہو، عورتوں کے بارے میں بولے تو بول رہے نا۔ اب مسئلے کو سمجھیے، سہولت اتنی ہے، نماز پڑھنے روزانہ 5 وقت مسجد کو ہم جانا، جمعہ کو ہم جانا، عید کو ہم جانا۔ ان کو عید کی نماز ہے ہی نہیں، ان کو جمعہ کی نماز ہے ہی نہیں،
ظہر پڑھ لو خوش ہو جاؤ بس بندی تو ایکسٹرا ایکسیسریز مت کر وہ ہم آپ کو اعتکاف 10 دن مسجد میں بیٹھنا گھر میں بیٹھنا کیا سہولت ہے کیا آسانی اللہ 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 کتنا اچھا ہے نہیں سبحان اللہ اتنا سہولت دیے بعد اللہ کا شکر ہم لوگاں زیادہ کرنا ان لوگاں زیادہ کرنا انہوں زیادہ کرنا ایک دن ویلڈنگ کی دکان پہ بٹھا تو معلوم ہوتا ویلڈنگ کس کو بولتے ہیں ان کو جو ناشکری عورت ہے نا اس کو ایک دن آٹو میں بٹھا کے پورا دھوپ میں دن بھر پھرانا اس کے بعد بولنا یہ کر کے کما کے لاتا ہوں میں بیٹھ گھر میں بولنا تب اس کو سمجھ میں آتا اتنا خطرناک ہے یہ آٹو کا ٹاپ گرمی تپیلی پہ مارتی نا تب پتا چلتا ہمارے سے زیادہ شکر گزار عورت رہنا بیچ میں سے ایک آواز ایسا دل جلے کی نکلی بھائی ابا طبیعت خوش ہو گئی مظلوم ہے میں پہلے بولا آپ ٹینشن نہ کرو میرے کو معلوم ہے سو ہمارے سے زیادہ شکر گزار رہنا اچھا پھر دیکھو مرتبہ بابا جان کا بڑا ہے اماں جان کا بڑا ہے اماں جان کا بڑا ہے بابا جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے اپن جنت بنی تو بیچ کا دروازہ ہے نا انہوں تو ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے ماں کا مرتبہ بڑا ہے باپ کے مرتبے سے ماں کا مرتبہ بڑا ہے میرے پیارے دوستو اچھا سہولت دیکھو ہمارے کو کوئی ساتھ میں رہو نہ کرو مرنے سے پہلے پیسے والے بن گئے حج کو جانا ہی جانا ہے داڑھی سفید آ گئی گھٹنوں میں درد ہے ٹخنے پورے پھلے ہوئے حج کو جاؤ پیسے آگے چلو ان لوگوں نے سونا ہے چاندی ہے سب ہے مگر حج کو لے جانے والا محرم نہیں ہے فار ایگزامپل کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا والد بھی نہیں ہے بھائی بھی نہیں ہے شوہر بھی نہیں ہے بیٹا بھی نہیں ہے پیسے ہے کیا کرنا کچھ نہیں کرنا رکھ لے کے خاموش بیٹھنا نیت کر لینا اللہ حج کا ثواب دے دیتا اکیلے سفر کرنے کے واسطے ٹینشن ہوتا نا اکیلے سفر کر اللہ بولے نہیں میری بندی تو گھر میں بیٹھ میں تیرے کو حج کا ثواب دے دیتا ہوں سہو اللہ تعالیٰ بغیر محرم کے نہ ان کو حج کو آنے کا حکم دیا نہ بغیر محرم کے عمرہ کو آنے کا حکم دیا گھر میں بیٹھو ہو جاتا حج عمرہ سب کیا سہولتیں بھائی عورتوں کو اللہ اکبر اللہ کا فضل ہی فضل ہے عورتوں پہ تو اب ہم لوگوں سے زیادہ سجدے عورتاں کرنا ہم لوگوں سے زیادہ اللہ کا شکر عورتاں کرنا ہم جتنا اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اس سے 4 گنا زیادہ عورتاں کرنا کرو گی اماں عبادت بولے تو ٹی ویاں دیکھ لیتے بیٹھے ہوئے ہیں ننن بھاوج کے لڑ لیتے بیٹھے ہوئے ساس سسرے کے جھگڑے گھر میں بہو ساس دونوں اچھا دونوں عورتیں ہیں ساس بھی وہ پورے بہو کے مرحلوں سے پورا گزر کے رہتی اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ ویسی کر دے پھر انہیں تو بھی آپ انہیں تو مظلوم ہے انہیں نہیں کریں گے نہیں انہیں اور ڈبل کرتی انہیں ایک اپنا بدلہ نکالتی دوسرا اپنی طرف سے ایک کرتی انہیں لڑ لے رہے ہیں گھر کیا کہ وہ اتنا غلط جگہ بن گئی خبرستان سے بدتر حالت ہو گئی اس کی گھروں کو پورا جھگڑالو اڈا بنا دیے لڑائیاں جھگڑے ایک دوسرے کی عزت کرنے تیار نہیں ہے احترام کرنے تیار نہیں ہے محبت کرنے تیار نہیں ہے قدر کرنے تیار نہیں ہے دلوں میں رسپیکٹ پالنے کے لیے تیار نہیں ہے بس لڑا میں اپنی بہنوں سے خواہش کروں گا اللہ کے واسطے اپنے گھروں کو جھگڑالو مت بناؤ اپنے گھروں میں بدسلوکی مت کرو ساس سسرے کی رسپیکٹ کرو شوہر کا احترام کرو بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرو اپنے جسموں کو حیا کا پیکر بناؤ اور اپنی آنکھوں کو گندے چیزاں یہ فیس بک یہ واٹس ایپ یہ ڈرامے یہ مٹھی یہ دھول دیکھنے سے روکو قرآن کی اوراق پہ اپنی نگاہوں کی زینت بناؤ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرو اللہ کو یاد کرو اللہ تیرا شکر ہے میرے مولا تو میرے کو ماں بننے کا موقع دیا اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے عورت بنا کر میرے قدموں کے نیچے جنت رکھا اے اللہ میں کتنی بھی گناہگار ہوں مگر میری اولاد میرے سے بڑی نہیں ہو سکتی مجھے تو اس لائق بنایا میرے پیارے دوستو یہ ماں ہی ہے جس کے پیٹ سے غوث اعظم پیدا ہو رہے ہیں یہ ماں ہی ہے جس کے پیٹ سے غریب نواز پیدا ہو رہے ہیں یہ ماں ہی ہے جس کے بطن اقدس سے حضرت بندہ نواز گیسو دراز سے ذات پیدا ہو رہی ہے یہ ماں ہی ہے جس کے ایک سپوت ایک لخت جگر نور نظر کا نام درویش قادری ہے
ماں اپنے مقام کو سمجھے. میری بہنوں لڑنا جھگڑنا بند کرو, اختلافات بند کرو, ساس کی عزت کرو. دیکھو یہ کئی اس میں عورتیں سوچ رہیں گے حضرت آپ بول دے رہی آسان ہیں, روزانہ بڈھی ماں کا پکارا سننے تو معلوم ہوتا آپ کو, یا بیٹھ کے تقریر کرنا بہت آسان ہے. وہ ہماری ساس کیسا پکارتی, کتنی خطرناک ہے. آپ کو ایک فارمولا بتا کے بات ختم کر دیتا ہوں. ساس بہو کا زبردست جھگڑا 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 چل رہا, اتنا جھگڑا خطرناک کہ گھر کے اندر حالات پوری تباہ, گھر جا کے پورا وہ میدان جنگ بن گیا, تباہ ہو جا رہا. بھائیاں پوری الگ ہو جا رہے, بہنیں الگ ہو جا رہی, لڑ لے رہی, مار لے رہی, دشمن بن جا رہے. بھائی بھائی کی صورت نہیں دیکھ رہا, بیٹا ماں باپ کی صورت نہیں دیکھ رہا, اس کی بیوی اس کو ایسا سکھا دے رہی. اتنے خطرناک ہو گئے ہمارے مسلمان بچیاں. ساس فون اٹھائے گی, امی ہماری ساس ایسی, ہمارے سسرے ایسے, ہماری ننند ایسی, ہمارے نندوئی ویسے, ہمارا شوہر ایسا. خالی شکایت نہ کرنے کے واسطے 25 لاکھ کی شادی کری انہیں. ہاں بھائی, دوسرے دن سے شکایت نہ شروع, خالی کمپلینٹس کمپلینٹس کمپلینٹس. ادھر سے اماں بولتے تو ڈر مت, میں آ رہی ہوں, مردہ نکال دیتی ہوں تیری ساس کا, تیرے ساس سسرے کو بڈھے کو جیل کو بھیج دیتی ہوں میں, تو ڈر مت. اولو گمت. اب اس کے بعد ادھر سے وہ جو شیرنی جو آواز دیتی نا, یہ شیرنی کی بچی اور شیر بن جاتی ہے. آٹھ اب تو دیکھ لیں گے. اب ایسی حالت ہے ہمارے گھروں کی, اتنے تباہ اور برباد ہو گئے ہمارے گھر. میرے پیارے دوستو, جب ساس سسرے کی شکایتیں کرنا تھا, برائیاں کرنا تھا, تو شادی کرے گا ہی کو بھائی, رکھ لے گا بیٹھنا تھا گھر میں, بٹھا لو بھائی, گھر میں بٹھا کے رکھو. کئی کو شادیاں کر رہے ہیں, کئی کو 25 لاکھ 50 لاکھ روپے خرچہ کر رہے ہیں. کون بولے بھائی اتنے شادیاں کر کے اتنے لڑاں جھگڑے مارم توڑیاں ظلم زیادتی, انہوں اس کا گلہ پکڑ رہے ہیں, انہوں اس کے اوپر کیس کر رہے ہیں, انہوں کورٹ کو جا رہے ہیں, انہوں مرڈر کر دے رہے ہیں, انہوں اس کو. ارے استغفر اللہ, یہ کرنے کے واسطے 1 کروڑ روپے خرچہ کرے شادی اور ولیمے میں. میرے دوستو مسئلے کو سمجھے, کہ اچھا فارمولا بتا دیتا ہوں. تو ساس بہو میں بہت لڑائی جھگڑا چل رہا تھا. تو ایک دن بہو کیا کری, بولے اب تو ایسا کام کرتی ہوں جو بڈھی کا منہ بند کرا کے رہتی ہوں. بولی بلکہ ساس کیا کری, ایک پیر صاحب کے پاس گئی, جا کے بولی سرکار ایسی تعویذ دیو میری ساس کا منہ بند ہو جانا. بولے حضرت پوچھے کئی کو ماں کھا رہے, سرکار ایسا بولتی ویسا بولتی, برتن دھوئے تو الگ عذاب, کپڑے دھوئے تو الگ عذاب, پکائے تو عذاب. حضرت پوچھے اماں تو کیا کرتی, پوچھے انہیں شیر بولے تو میں بھی سوا شیر, میں کیا کم ہوں حضرت. حضرت قبلہ سمجھ گئے پوری داستان, بولے انہیں بھی تھوڑا جو ہے ساس کے ساتھ بدماشی ہے. بول کے حضرت کیا کرے, ایک ایسی تعویذ دے رہا ہوں اماں, دیکھ لے تو 1 مہینے میں تیری ساس سدھر جاتی. بولے پورے. حضرت اللہ آپ کو سلامت رکھے, حضرت دیجئے سرکار. حضرت پین لیے, پیپر پہ ایسا 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 لکھے 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 بند کر دیا. بند کھول کے نہیں دیکھنا. بولے اماں موم میں پہلے سیلے, اس کو پاکٹ میں لپٹ لے, اس کو نہ ہاتھ پہ بننے کی ہے نہ گلے میں پہننے کی ہے. جیسے تیری ساس پکارنا شروع کری, الماری میں سے تعویذ نکالنا, منہ میں رکھ کے چبانا. بولے نیا فارمولا. سبحان اللہ, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. تم لوگاں بھی کل سے یوز کرو, وہ تعویذ میرے پاس ہے. تو اب حضرت کیا بولے, منہ میں رکھ کے چبانا. جب تیری ساس کا پکارا ختم ہو گیا, تعویذ نکالنا, لکھ جا کے پھر اندر رکھ دینا الماری میں, وقت پہ یوز کرنا, رکھ دینا. اب جیسے ہی دوسرے دن ساس پکارنا شروع, چھٹ چولہے میں سے نکلی, بھاگی, تجوری میں سے تعویذ نکالی, منہ میں رکھے, زور سے پکڑ دیا, چبا دیا. آدھے گھنٹے تک ساس پکارتے رہی, آدھے گھنٹے تک منہ میں تعویذ دانتوں کے بیچ میں پکڑ کے رہی. ساس کا پکارا ختم, ہاں تعویذ نکال کے اندر رکھ دی. 1 دن 2 دن 4 دن 8 دن, ساس سوچنے لگی میں روزانہ اتنا پکار رہی ہوں, کتنی شریف بہو ہے میری, پلٹ کے ایک جواب نہیں دے رہی. بولی اس کو کیا معلوم ہے منہ میں تعویذ رکھ لے کے بیٹھی ہوئی. نہیں, پھر اس کے بعد کیا ہوا, اب وہ بیچاری ساس جو آدھے گھنٹے کی پکارنے کی جو اس کی پریکٹس تھی روزانہ کی, وہ تھوڑی کم ہو گئی. آئی اتنی اچھی بہو اللہ دیا میں کو, کہیں کو اتنا پکارنا, بلکہ تھوڑا کم کر کے 15 منٹ پہ آ گئی.
8 दिन तक, फिर 15 मिनट की ट्रेनिंग चली, फिर उसका दिन तावीज़ रखना, मुंह में चबाना। फिर सास सोचने लगी, अल्लाह में कोई इतनी प्यारी बहू दिया, बेचारी एक मुंह खोलती नहीं, एक बुरा नहीं बोलती, इतनी ख़तरनाक थी, इतनी अच्छी हो गई, मैं भी अब नहीं पुकारना मेरी बहू के ऊपर। बल्कि वो 15 मिनट को और कम करके 8 मिनट पे आ गई। 1 महीने के अंदर पुकारना उकारना सब बंद हो गया। 1 महीने के बाद बहू के हाथ से एक जो है प्याली गिरी, फूट गई। सास भाग लेती आई, अम्मा देख के बेटे पैर में चुप जाएगा मेरी, अम्मा मैं उठा देती। उन्हें बोले आहा, हजरत की तावीज़ काम कर गई, बुड्ढी माँ सुधर गई। खुश होके अब हजरत के पास गई, जाके बोली सरकार आपके खदमा पढ़ती हूँ, क्या तावीज़ दिया मेरे सरकार, अल्लाह सलामत। हजरत पूछे तावीज़ लाई क्या अम्मा? लाई हजरत, सरकार लाई। खोल बोले, पूरा चबा चबा के गलीस कर दी थी, परनी फाड़ फाड़ के निकाली, मुँह हटाई, अंदर से पेपर निकला। देख अम्मा क्या लिखा हुआ अंदर? देखे तो कुछ भी है ही नहीं, कुछ भी नहीं है उसके अंदर लिखा हुआ। हजरत कुछ भी नहीं है? बोले जी हाँ, ये बगैर लिखी हुई तावीज़ है बेटे। ऐसा बगैर लिखे तो ये करामत है, लिखे तो क्या क्या हो जाता था। बोली हजरत बोले दीवानी ये तावीज़ नहीं है कुछ भी, मैं क्या करा तेरे को ये तावीज़ दे के तेरा मुंह बंद करा। बोले क्योंकि तू अलिफ बोले तो ने बे बोलती, उन्हें अलिफ बोली तो तू बे बोलती, दोनों मिलके लड़ते 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 रहे तो क़यामत तक भी तेरा घर सुकून वाला होने वाला नहीं है। तुम दोनों की चक्कर में वो बेचारा दूल्हा हार्ट अटैक होकर मर जाने वाला है। तुम लोग पूरे घर को गारत कर देते, बर्बाद कर देते, तबाह कर देते। दोनों में से किसी एक का खामोश बैठना ज़रूरी है। अब सास को तो खामोश नहीं बिठा सकते, देख लो आप, ये बात तो पक्की है। तुम लोग भी कोशिश न करो सास को खामोश बिठाने की, कई को। अब वो बेचारी बूढ़ी हो गई, ज़ईफ़ हो गई, घुटनों में दर्द, उन्हें घड़ी को देखे तो कांटे 3 रहते ना, उसको 6 दिखते। ज़ईफ़ हो गई बेचारी, बूढ़ी औरत है, बीपी आ गया, शुगर आ गया। अब उन लोग कंट्रोल नहीं रहता, उन्हें पुकार लेते रहते। हम क्या करना, बहुएं हमारी बेटियां क्या करना, जान दो भाई, बड़े हैं बुजुर्ग है, अदब करके खामोश बैठ जाना। खामोश बैठ गए तो जुमा क्यों तक पूरे मसले ख़त्म हो जाते, पूरे लड़ाइयाँ ख़त्म, झगड़े ख़त्म, इंसानियत में अखलाक में आते। उल्टा शुरुआत होना, जहाँ गए मेरी बहू के जैसी बहू नहीं है, मेरी बहू अच्छी है, मेरी बहू फरमाबरदार है, ऐसा शुरू करते। अदब करना, एहतराम करना। बेटियाँ छोटी उम्रों की होती हैं, बहुएं छोटी उम्रों की होती हैं, इनको अभी बीपी नहीं आता, शुगर नहीं आता, इनके अंदर कंट्रोलिंग रहती। हम बड़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए बहुओं से मेरी ख्वाहिश है, अल्लाह का वास्ता, अपने माँ बाप समझ कर उनका एहतराम करो, उनकी इज़्ज़त करो, उनके साथ मोहब्बत से रहो। सासों से भी गुजारिश है कि खुदा का खौफ दिल में पैदा करो, अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम मत करो, घरों को अच्छा बनाओ, अपने घरों को इबादत का, रूहानियत का, ज़िक्र व अस्कार का, तिलावत का मरकज़ बनाओ, झगड़ालू मरकज़ मत बनाओ, ये इंतशार इख्तिलाफात का मरकज़ बनाओ, एक दूसरे की इज़्ज़त करो। अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है तो कामयाब ज़िंदगी गुजार के जाओ। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।